गुड इवनिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द ब्लैक होल। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। और जब कोई हादसा या सानिया रूनुमा हो जाए तो हम शायद उसे बदल तो ना सकते हो, लेकिन हम कम से कम उसके असबाब व अवामल पर गौर कर सकते हैं और हम उससे कुछ सबक सीख सकते हैं। और यही हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है कि क्या हमने 1971 से कुछ सीखा या नहीं, या सानिया मशरक़ी पाकिस्तान या सुकूत ढाका से हमने कोई सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की या नहीं की। इस गुफ्तगू में हमारे साथ मौजूद हैं मेरे बाईं जानिब तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर परवेज़ हूद भाई। आप जानते हैं, ऑथर, एजुकेटर, फिजिसिस्ट और सोशल एंड पॉलिटिकल कमेंटेटर। हाल ही में इनकी किताब शाये हुई है, पाकिस्तान ओरिजिन्स, आइडेंटिटी एंड फ्यूचर, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की हिस्ट्री और इसमें रूनमा होने वाले अहम वाक़यात और सानिहे जो हैं उनके ऊपर अपना नुक्ता नज़र काफ़ी खुलकर रखा है। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है शकील चौधरी साहब। आप जर्नलिस्ट हैं, ऑथर हैं, रिसर्चर हैं। मेरे दाईं जानिब मौजूद हैं सजाद अज़हर। आप भी जर्नलिस्ट हैं, ऑथर हैं, रिसर्चर हैं। बहुत से क्रेडिबल अखबार और रसाइल के लिए बाकायदगी से लिखते हैं। आज के सेशन की मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं फ़रनूद आलम। राइटर हैं, ब्लॉगर हैं, राइट्स एक्टिविस्ट हैं, और आप भी सोशल एंड पॉलिटिकल हवाले से अपना भरपूर तबसरा और मौक़िफ़ रखते हैं। आप सब लोगों की आमद का शुक्रिया। प्लीज़ डू अस अ फेवर एंड turn your cell phones to silent mode. When the house is open for Q&A, just raise your hand, और प्लीज़ माइक्रोफोन हाथ में आए बगैर आप अपनी बात ना शुरू कीजिएगा, अदरवाइज़ ऑनलाइन ऑडियंस को आपकी गुफ्तगू जो है बिल्कुल नहीं सुनाई देगी। सो विदाउट टेकिंग फर्दर ऑफ योर टाइम, लेट्स वेलकम आवर पैनलिस्ट्स। थैंक यू। अच्छा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो शुक्रिया आप दोस्तों का कि आपकी तशरीफ़ आवरी का। और मैं अभी से देख रहा हूँ कि हमारी ऑडियंस इतनी डाइवर्स है और इतनी ऑलमोस्ट सारे जो दुखी तबके हैं पाकिस्तान के, उसकी नुमाइंदगी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और जैसे फैज़ साहब ने कहा है ना कि बड़ा है दर्द का रिश्ता, ये दिल गरीब सही, तुम्हारे नाम पे आएंगे गम गुसार चले। तो महसूस किया जा सकता है कि आज कराची से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक सारे ऐसे अफराद यहाँ पर ऑलमोस्ट इकट्ठे हैं जिन चेहरों को मैं पहचान पा रहा हूँ, जिनकी कुछ ना कुछ शिकायतें हैं और रियासत पाकिस्तान से उनकी शिकायतें हैं। और कोशिश करेंगे, पहले मेरा इरादा था कि बड़े लंबे चौड़े सवालात थे मेरे पास, लेकिन अब मेरा इरादा बदल चुका। मैं एक एक सवाल इनसे करके आपके हवाले कर दूँ। हाँ, तो मैं आपसे शुरू करता हूँ। और आपकी उम्र का जितना हमें अंदाज़ा है उस हिसाब से कहा जा सकता है कि जब 71 में मशरक़ी पाकिस्तान का सानहा रूनुमा हो रहा था तो आप 15 या 16 साल के होंगे। 21 साल के, काफ़ी उम्र है 21 साल की। और कराची में आप थे, अच्छे ख़ानदान में आप रहे, अच्छे स्कूल में आप पढ़ रहे थे। और बंगाली जो थे वो कराची में काफ़ी अच्छी खासी तादाद में आबाद थे। तो एक 21 साल शख्स जिसके सामने ये सारा सानहा रूनुमा हो रहा था, वो जो घर में गुफ्तगू सुन रहा था, जो कुछ वो टीवी पे देख रहा था, जो कुछ उसको रेडियो पे सुनाई दे रहा था, जो कुछ वो स्कूल में जाके सुनता था, वो सारा नैरेटिव था क्या? उसमें वो सच्चाई थी कि उसमें झूठ था? और वो नैरेटिव झूठ था या सच था, जैसे भी था, वो उस 21 साल के एक नौजवान को के ऊपर क्या असरात मुरतब कर रहा था? अपनी कुछ यादें हमारे साथ आप। तो उससे पहले मैं चलता हूँ कि जब मैं 14-15 साल का था, उस वक्त स्कूल में कुछ बंगाली बच्चे होते थे, लड़के होते थे, तो हम समझते थे कि ये काबिल रहम है, ये इतने ठीकने, रंग उनका काला, उर्दू अजीब तरह से बोलते थे। और एक तो ये कि हम उनको अच्छा मुसलमान भी नहीं समझते थे। आखिर अच्छा मुसलमान वो है जिसका रंग गोरा हो और जो अरब नुमा हो। फिर अक्सर जो बंगाली थे वो निचले तबके के होते थे। और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि जब वो बांग्ला बोलते थे तो हम उनका मजाक उड़ाते थे। जब वो जलील को वो जलील कहते थे, इस तरह की
غلطیاں ہوتی تھی زبان کی. بنگلہ میں جب خبریں آتی تھی ریڈیو پاکستان سے, اور یہ اب اس وقت تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا, لیکن اردو کی خبروں کے بعد بنگلہ میں خبریں آتی تھی تو ہم کھل کر ہنستے تھے, یہ کیسی زبان ہے. تو جس احساس برتری میں ہم مبتلا تھے, مجھے تو تعجب ہے کہ کبھی ہم اپنے آپ کو ایک ملک بھی تصور کرتے تھے. اب 71 کی جنگ میں میں یہاں تھا نہیں, میں MIT میں تھا, میں پڑھ رہا تھا وہاں پر. لیکن اس وقت بڑی بھیانک قسم کی خبریں آنے لگیں کہ ادھر فوج کشی ہوئی ہے, آپریشن سرچ لائٹ کے نتیجے میں وہاں اسٹوڈنٹس کے ڈارمیٹریز کے اوپر, ان کے ہاسٹلس پر گولیاں چلائی گئی ہیں, اور جو تصویریں چھپتی تھی نیو یارک ٹائمز میں اب ایسی کہ ہلا دینے والی تھی. تو اس وقت پہلی دفعہ میری زندگی میں مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ ہم کسی بہت ہی غلط رستے پر چلے ہیں. اب وہاں جو اکثریت تھی اسٹوڈنٹس کی, پاکستانی اسٹوڈنٹس کی, وہ پوری طرح سے مغربی پاکستان کے حق میں تھے, فوج کشی کے حق میں تھے. اکثریت ان میں پنجابیوں کی تھی, اور ایک اس طرح کا وہاں ماحول پیدا ہو گیا کہ ان کے ساتھ بات کرنا بھی بہت مشکل ہو گئی. اور میں یہ کہوں گا کہ جب میں 21 سال کا تھا تو اس وقت مجھے شدید یہ احساس ہوا کہ اب پاکستان کو بدلنا ہے. اور یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ میں نے پھر پاکستان لوٹنے کا تہیہ کیا, اور آئی تھنک دس واز اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف مائی گروئنگ اپ. لیکن دیکھیے یہ صرف میری بات نہیں ہے, یہ پورے پاکستان نے یہی سمجھا تھا. اور جب فوج کشی شروع ہوئی تو پنجاب میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جس نے اس کی مخالفت کی ہو, سب ہی اس کے حق میں تھے. ادھر جو ماحول تھا انتہائی خوفناک تھا. سبھی نے یہ کہا کہ یہ مجیب الرحمان کی شرارت ہے, کہ بنگالی غدار ہیں, اور کوئی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ یہاں پر جمہوریت ہونی چاہیے. آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو, لیکن اس وقت صورتحال یہ تھی کہ جو مجیب الرحمان کی اس کی پارٹی تھی عوامی لیگ کو 162 سیٹیں ملی تھی. پیپلز پارٹی کو صرف 81 ملی تھی, یعنی کہ ہاف آف دیٹ. اچھا, اگر اس وقت ہم نے ووٹ کو عزت دی ہوتی تو پھر مجیب الرحمان who was the most popular person in پاکستان, اس سے زیادہ, بھٹو سے بھی زیادہ اگر آپ سیٹوں اور ووٹوں کے حساب سے دیکھیں تو اس کو وزیر اعظم بننا تھا. لیکن بھٹو صاحب نے کہا کہ نہیں, میں بنوں گا. اور پھر آپ کو یہ سارا قصہ پتہ ہے کہ کس طرح سے انہوں نے جرنیلوں سے جا کر یہ کہا کہ اگر ایسا ہوا تو پاکستان ٹوٹ جائے گا. یہ لوگ کیونکہ ان کی اکثریت ہے تو یہ ایک ایسا آئین بنائیں گے کہ جو ہماری بالادستی ہے مغربی پاکستان کی, سو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. اور اس کے بعد پھر آپ کو the rest is history. تو آپ کو لگتا ہے کہ بیسیکلی بھٹو صاحب نے جا کے فوج کو ورغلایا, ان کو سمجھایا؟ بالکل واضح ہے. بھٹو واز ڈیفینس منسٹر, تعلقات ان کے بہت اچھے تھے جرنیلوں کے ساتھ. He was also defense minister. And defense minister. He was defense minister, so he had to go and meet with all the generals. اور ایوب خان کے ساتھ تو بہت قربت تھی. پھر بعد میں یحییٰ خان کے ساتھ بھی ہوئی. تو جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر ووٹوں کے حساب سے یہ طے کرنا ہے کہ کون وزیر اعظم بنے گا کون نہیں بنے گا, تو پھر ان کا چانس تو نہ بنتا. لہٰذا
جب مجیب الرحمان اور یحییٰ خان کی آپس میں ملاقات ہوئی اور یہ ہوئی تھی ڈھاکہ میں، تو اس وقت یحییٰ خان کو مجیب الرحمان نے کنونس کر دیا کہ میں اگر آؤں گا تو پاکستان قائم رہے گا. لیکن جب یحییٰ خان واپس پہنچے تو بھٹو صاحب نے ان کو مدعو کیا لاڑکانے میں، ان کو شکار پر لے گئے، اور اس کے بعد سے یحییٰ خان کنونس ہو گئے کہ اب جو فیوچر ہے وہ بھٹو کے ساتھ ہونا چاہیے، وہ بھٹو کا ہے اور مجیب الرحمان کا نہیں ہے. جب آپریشن سرچ لائٹ شروع ہوا تو ادھر بھٹو صاحب اس وقت موجود تھے. ہی واز ایٹ دا ہوٹل انٹر کانٹیننٹل، اور لوگوں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا، تھینک گاڈ پاکستان ہیز بین سیوڈ. اینڈ دس از رپورٹڈ بائی ہز پرسنل سیکرٹری خالد حسن. اینڈ اب حقیقت یہ ہے کہ اس میں بھٹو اسی طرح سے ملوث تھے جس طرح کہ یحییٰ خان اور دوسرے جرنیل. تو اچھا، ایک بس مختصر بات میں یہ کہوں گا. پچھلے سال، کیونکہ یہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے، پچھلے سال جنرل باجوہ ریٹائر ہوئے تھے اور انہوں نے ادھر نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں لیکچر دیا، اور وہ ان سے یہی سوال کیا گیا کہ ہم نے اس سانحے سے، اس پورے قصے سے کیا سیکھا. تو ان کا جواب یہ تھا کہ دس واز اے پولیٹیکل فیلئر. سیاسی طور پر ہم ناکام ہوئے، لیکن فوجی لحاظ سے ہم بالکل ٹھیک رہے. اور جنرل سیم مینکشا نے ہماری بڑی تعریف کی، اور مزید انہوں نے یہ کہا، شاید آپ کو یاد ہوگا، کہ ہمارے 93,000 سولجرز نے یہاں ہتھیار نہیں ڈالے تھے، صرف 32,000 نے ڈالے تھے. آنکھ بچ گئی. صرف 32,000 نے، صحیح. which was the biggest surrender in the history of the 20th century after World War II. World War II میں تو خیر ہوا تھا، لیکن اس کے بعد سے no country has surrendered en masse. بہت شکریہ. سجاد اظہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی طرف آتے ہیں، آپ کی طرف ان کے بعد آتے ہیں. سجاد صاحب جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ ان کا تاریخ پہ، خاص طور سے ثقافتی تاریخوں پہ، جغرافیائی تاریخوں پہ، سیاسی حوالے سے جو ان کا مطالعہ ہے وہ کافی منفرد بھی ہے. راول راج ان کی کتاب، میرا خیال ہے کہ پچھلے ایک سال میں 4-5 یا 7-8 جن کتابوں نے توجہ پکڑی ہے پاکستان اور ہندوستان میں بھی، ان کی کتاب اس میں سے ایک ہے. بلکہ بلیک ہول میں ہونے والا راول پنڈی کے فسادات پہ جو ان کا سیشن تھا وہ ابھی بھی میرا خیال ہے کہ ہندوستان اور پاکستان میں زیر بحث ہے دوستوں میں. تو جب ہم ثقافتی اور تہذیبی تاریخ کے مطالعے کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ بنگالی ہی وہ قوم ہے میرا خیال ہے کہ ہماری قوموں میں کہ جو اپنی ثقافت اور اپنی زبان کے حوالے سے بہت حساس ہم نے ان کو پایا ہے تاریخ میں. جب ہم علیحدگی کی بات کرتے ہیں مشرقی پاکستان کی تو بات شروع ہوتی ہے مجیب الرحمان سے کہ الیکشنز ہوئے اور اس کے اندر انہوں نے میجورٹی میں ووٹ لیے، ان کو حکومت نہیں ملی، جس کے نتیجے میں ایک کلیش پیدا ہوا، بنگلہ دیش بن گیا اور مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا. آپ ہمیں بتائیے کہ یہ کہانی دراصل شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ کہیں پیچھے سے شروع ہوتی ہے، یہیں سے کہیں سے شروع ہو رہی ہے؟ کوئی میں کوئی اتنا بڑا ہسٹورین تو ہوں نہیں، اسٹوڈنٹ ہوں، سیکھ رہا ہوں. صحیح ہے. اور بنگلہ دیش بنتے بھی ہم نے نہیں دیکھا، اس کے بعد پیدا ہوئی ہے، اور اس کے بعد ساری زندگی تو سرکاری تاریخ آپ نے تو راول پنڈی بھی بنتے ہوئے نہیں دیکھا، پڑھنے میں گزاری ہے، تو بہت کم آپ کو پتا ہے کہ وہ. لیکن جو اگر دیکھیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح پاکستان بنتے وقت جو ہے نا، وہ قریب تک جو ہے وہ ایک اچانک جو ہے ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ ایک ملک بن، اور وہ اس ملک کی سرحدیں کیا ہیں، اس کا سسٹم کیا ہے، وہ نہ کسی کو نہیں پتا، بنانے والوں کو بھی نہیں پتا.
طرح جو بنگلہ دیش کا بھی جو فیصلہ ہے نا، یہ جتنی میں تاریخ کو پڑھا سکا ہوں یہ کہیں اوپر سے ہوا ہے اور آگے سارے مورے ہیں. اور ہماری جس طرح آپ کہتے ہیں کہ وہ اس کا ذمہ دار کون ہے، تو میں یہ ایک سمجھتا ہوں ایک یہ بات کہ بنیادی طور پہ جو سماج ہے ہمارا وہ ہم ایک نہ وہ پاکستانی سماج بن سکا ہے ابھی تک، اور وہ مسلم سماج بھی کبھی پچھلے 1000 سال میں ہمارے اس کی کوئی آئیڈینٹی نہیں رہی. یہ بنیادی طور پہ ایک ہندوستانی سماج تھا، اور ہندوستانی سماج کے اندر جو مختلف مذہبی گروہ تھے ان کی اپنی اپنی شناخت تھی اور ایک اجتماعی دانش بنتی تھی. لیکن تقسیم کے بعد سے ابھی تک وہ اجتماعی دانش، یہ آواز اس کی آنے دی میرے خیال میں، یہ بٹن اس کا کدھر ہے؟ یہ بٹن اس کا کدھر ہے؟ اچھا اب آ رہی. لیکن یہ جو تقسیم کے بعد سے جو اجتماعی دانش ہے اس کا ابھی تک میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو کلیکٹیو وزڈم ہے اس کا کہیں پہ وہ ابھی جو ہے وہ تخلیق پا نہیں سکی ہمارے یہاں. اور یہی وجہ ہے کہ وہ جب بھی ایسا کہیں موقع آتا ہے ہماری جو ہے وہ غلطیاں ہوں یا اچھائیاں ہوں وہ ایک شخصیت کے گرد گھومتی ہیں جی، کہ وہ فلاں شخصیت نے ایسے کیا تھا تو یہ ہو گیا. مطلب ادارے موجود نہیں ہیں، کلیکٹیو وزڈم تو ہمیں کہیں پہ نظر نہیں آتی. تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے. اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے جس طرح کہا کہ ایک تو وہ نقطۂ نظر ہے جو مجیب دیتے رہے ہیں، ایک وہ نقطۂ نظر ہے جو مطلب ہے کہ غیر جانبدار مبصرین نے بھی کہا. مجیب کو جب یہاں سے جنوری میں رہا کیا گیا، جنوری یا مارچ تھا غالباً 1972 میں، تو وہ برطانیہ گئے اور وہاں سے جو برطانوی چارٹر طیارے پہ جب وہ روانہ ہونے لگے تو انہوں نے کہا کہ 30 لاکھ لوگ مارے گئے ہیں اور 2 لاکھ عورتوں کی عصمت دری ہوئی. تو وہ یہ جو فگر تھا یہ ایک بہت بڑا فگر تھا. اس کے بارے میں جو تجمل حسین ہے جو بنگالی جو ہے وہ دانشور ہے، ان کی کتاب میں انہوں نے کہا کہ اگر یہ مان لیا جائے 30 لاکھ تو یہ 25 مارچ جب سے یہ آپریشن شروع ہوا اور 16 دسمبر تک اس میں روز کے حساب سے 11,326 بندے بنتے ہیں کہ روز مارے جائیں. تو یہ بھی فگر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے کہ اس میں مارے گئے، مطلب ہے کہ جو ناروے کا پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے وہ اسے 56,000 کہتا ہے، عمود الرحمان کمیشن 26,000 کہتی ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر 56,000 بھی ہوں تو بندہ 56 ہی مارا جائے تو وہ مارنا اس کا جو ہے وہ کوئی جسٹیفیکیشن بنتی نہیں ہے. یہ نہیں کہ ہم جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ذمہ داری ہے وہ بنیادی طور پہ جو ہم ایک طرف جو فوج ہے وہ سیاستدانوں کی ناکامی کہتا ہے، جو سیاستدان ہیں وہ کہتے ہیں فوجی ناکامی تھی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بطور انسٹیٹیوشن یہاں پہ کوئی چیز موجود ہی نہیں تھی، اور اس کی وجہ سے کلیکٹیو وزڈم نہ ہونے کی وجہ سے ذمہ داری سب پہ عائد ہوتی تھی. اور اس کلیکٹیو وزڈم نہ ہونے کی وجہ سے جو نقصان ہوتا ہے اسٹیٹس کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دیکھیں دوست دشمن ہر ملک کے ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جب آپ کے پاس کلیکٹیو وزڈم نہیں ہوتی، ادارے نہیں ہوتے، تو ان کے لیے جو آپ کے دشمن ہوتے ہیں ان کے لیے اپنا جو کھیل کھیلنا ہے وہ بہت آسان ہو جاتا ہے. تو یہ کھیل میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان توڑنے کا تھا وہ ہمارے دشمنوں کے لیے بہت زیادہ آسان ہو گیا تھا، کیونکہ یہاں پہ کلیکٹیو وزڈم موجود نہیں تھی. انہوں نے چاہے جس کو ٹریپ کیا، ڈاکٹر صاحب نے بھٹو کو ذمہ دار کہا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھٹو نے جو 15 دسمبر کو سلامتی کونسل کے اجلاس میں تقریر کی ہے، وہ تقریر جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، بڑی طویل تقریر ہے اور بہت جامع اور خوبصورت ہے. اس میں مطلب ہے کہ بھٹو کو وہ پین وہ فیل کر رہا ہے جو اس وقت ہو چکا ہے. اب بھٹو ایک طرف یہ تقریر کرتا ہے، طویل تقریر ہو، بہت زبردست تقریر ہے، لیکن اس سے اگلے دن جب یہ سکوت ہو بھی چکا ہوتا ہے تو جنرل یحییٰ خان تو کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ لڑیں گے اور 1000 سال تک لڑیں گے. اور ہم جو ہے وہ آپ سے، کیونکہ آپ نے 2-3 مرتبہ اس بات کو دہرایا ہے کہ ہم شاید اس میں مہروں کے طور پہ استعمال ہوئے اور دشمنوں کے لیے کھیل بہت آسان ہوا. 48 میں اگر جناح صاحب جاتے ہیں
اور ڈھاکہ میڈیکل یونیورسٹی میں کھڑے ہو کے زبان کے حوالے سے ایک مسئلہ پیدا کرتے ہیں اور پھر بعد میں اس مسئلے کو ٹیکل نہیں کیا جاتا، اور اسی طریقے سے وہاں کے جو وسائل ہیں اس کی جو پیداوار ہے وہ مغربی پاکستان کی طرف مسلسل آتے رہنا، کوٹا سسٹم کے اندر ان کی آبادی کو، زبان کے معاملے میں بھی ان کی آبادی کو، تناسب کو مسترد کرنا، نظر انداز کرنا، اور ان کی حکومت، ظاہر سی بات ہے کہ الیکشن میں پہلی مرتبہ تو نہیں جیتے تھے، جب جگتو فرنٹ بھی جیتا تو اس وقت بھی تو ان کو اقتدار نہیں ملا، اور یہ پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ تو یہ سارے کا سارا سلسلہ جو ہم کر رہے تھے، تو اس کو ہم دشمن کی کامیابی سمجھیں، یا جو ہم مسلسل کیے جا رہے تھے، ہم خود اپنے دشمن بنے ہوئے تھے، یا ہم کوئی دشمن کا کھیل آسان کر رہے تھے؟ اپنے آپ کو ہم نے کس کٹہرے میں کھڑا کرنا؟ دشمن تو واضح ہے کہ اس نے اس کو وہ تو جب کرنا ہی تھا۔ کلیکٹیو وزڈم نہیں ہوگا آپ کے پاس تو آپ غلطیاں کریں گے، آپ بہت سنگین غلطیاں کریں گے، اور ویسی آج بھی ہم کر رہے ہیں، وہی غلطیاں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ مسئلہ تو اس وقت بھی یہی تھا کہ قائد اعظم نے تو وہ اس وقت کہتے ہیں قائد اعظم کو کسی نے کہا اس وقت کر دیا، اگر وہ بعد میں مطلب ہے وہ پالیسی تو نہیں بن جانی چاہیے تھی نا، مطلب ہے اس پہ بحث ہونی چاہیے تھی، بات ہونی چاہیے تھی، تو وہ نہیں ہوئی، اور بنگالیوں کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، مثلا آج بھی جب پاکستان میں اب جو اس وقت بنگال میں جو بنگالیوں کے مطالبات تھے، آج اگر ہم یہ کہیں بلوچیوں کے ہیں، سندھیوں کے ہیں، اگر ایک طرف ہمیں یہ نیشنل لینڈسکیپ تو نظر آتا ہے کہ جی بلوچیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن بنیادی طور پہ جو پاکستان کی جنگ ہے وہ اس کے اصل جنگ جو اشرافیہ کی ہے اور مظلوم کی ہے اس ملک میں، اس کو جب آپ خانوں میں بانٹ دیتے ہیں نا، بلوچستان کے، سندھ کے مسئلے ہیں، تو ہماری جو قومی تحریک ہوتی ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ اس تحریک کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، جو جس نے انہیریٹ کیا تھا کہ حکومت کیسے کرنی ہے، برٹش جو اس وقت مشینری بھی آپ کو پتا ہے وہ وہی تھی، وہ یہی تھی کہ تقسیم کرو اور حکومت کرو۔ اسی تقسیم کرو اور حکومت کرو کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارا ملک آدھا پہلے ٹوٹا ہے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ ہماری آج بھی یہی کر رہی ہے۔ شکیل صاحب، اسی بات کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہمیں وہ تاریخ دیکھ کے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بنیادی طور پہ تو مسئلہ ہی یہ تھا کہ جو صوبے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہماری شناخت کو تسلیم کیا جائے، ہمارے وسائل پر ہمارے اختیار کو تسلیم کیا جائے، اور جو اشرافیہ تھی وہ بیسیکلی یہ کہہ رہی تھی کہ یہ تقسیم کی بات کر رہی ہیں یہ لوگ بلوچ ہونے کی اور پشتون ہونے کی اور ڈیوائڈ ہونے کی بات کرتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ صرف ایک اکائی کی اور ایک قوم کی بات کر رہے ہیں، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہی ایک قوم کے اوپر جو اصرار تھا اور جو ڈائیورسٹی تھی اس کا جو احترام نہیں تھا، ہمیں ایسا پڑھایا گیا شاید کہ ہم نے سمجھا کہ اسی کے نتیجے میں مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا، اور آج بھی صورتحال صوبوں کی طرف سے یہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے وسائل پر ہمارے اختیار کو تسلیم کیا جائے، اور دوسری طرف سے اصرار یہی ہے کہ نہیں، آپ ایک قوم کی، ایک پاکستان ہونے کی یا ایک مسلمان ہونے کی بات کریں۔ اس بیچ میں آپ کیا کہتے ہیں کہ سجاد اظہر صاحب؟ جی، مجھے اگر اجازت دیں، پرویز صاحب نے جیسے بات شروع کی، یہ MIT میں تھے اس وقت نا جب یہ شروع ہوا کرائسس، تو اسی طرح بے نظیر بھٹو آپ کے قریب ہی تھیں، ہارورڈ میں تھیں، تو انہوں نے اپنی بایوگرافی میں، آٹو بایوگرافی میں لکھا ہے کہ وہاں پہ ایک بڑے ویل نون پروفیسر تھے اور انہوں نے بڑا لیکچر دیا، بڑا اسٹرانگلی ورڈڈ لیکچر، اور پاکستان کو کنڈیم کیا، تو میں بڑی جذباتی ہو گئی اور میں غصے سے جناب بولی، اور میری پہلی تقریر تھی وہ، اور میں نے کہا کہ ایسا بالکل نہیں ہو رہا، یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، یہ وہ۔ پھر انہوں نے کہا آج مجھے بہت افسوس ہے کہ میں غلط تھی اور وہ پروفیسر صحیح تھا۔ اسی طرح کی بات عمران خان نے لکھی ہے کہ میں بھی اس وقت UK میں تھا اور میں بھی بڑا سپورٹر تھا اس کا، لیکن آج مجھے بہت افسوس ہے اس پہ۔ تو اب یہ دیکھیے، یہ ایلیٹ کے بچے ہیں، ہماری ایلیٹ آف دی ایلیٹ، ان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ ایکچول سچویشن ہے کیا۔ BBC جب خبر یہ دیتا تھا تو ہم کہتے BBC تو اسلام کی دشمن ہے، یہ تو پاکستان کی بھی دشمن ہے۔ تو ہمیں ایسی برین واشنگ کی جاتی ہے کہ ہم حقائق کا انکار کرنے کا خود ایک میکانزم ہمارے اندر ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے۔ ویسے پروفیسر صاحب، کچھ لوگ ایسے تھے پاکستان میں، ویسٹ پاکستان میں، جنہوں نے آواز بلند کی، بہت تھوڑے تھے، اور ان کو کہا گیا کہ یہ تو غدار ہیں۔ آئیے رحمان صاحب نے کہا ایک دفعہ جیو کے ایک شو میں کہ ہم نے ایک سگنیچر کیمپین شروع کی کہ بھائی یہ پولیٹیکل ایشو ہے، اس کو پولیٹیکلی حل کرنا چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ لاہور جیسے شہر میں 50 لوگ ہمیں نہیں ملے جو سگنیچر کرنے پہ بھی تیار ہوتے، اتنا جنگی جنون تھا، کرش انڈیا اور یہ کر دو وہ کر دو۔ لیکن وہی ماڈرن کلاس کے بچے جو بھی اعتراف کرتے ہیں کہ اس وقت ہم غلط تھے، اب جب وہ 18ویں ترمیم کے خلاف ہوتے ہیں
اور ایک قومی نصاب تشکیل دے رہے ہوتے ہیں تو اس موقع کے اوپر کیا وہ دوبارہ اسی جگہ پہ نہیں کھڑے ہوئے ہوتے جہاں وہ کہہ رہے ہوتے کہ ہم اس پر غلط ہیں؟ وہ اصغر خان نے ایک کتاب لکھی ہے نا کہ وی ہیو لرن نتھنگ فرام ہسٹری. تو یہ انفارچونیٹلی ہمارا اسی طرح چلتا رہتا ہے. تو وہ لوگ جنہوں نے اس کو کرٹیسائز کیا ان میں سمجھتا ہوں جالب کا جو ہے بڑے بڑے پروفیسروں سے وہ بازی لے گئے اور انہوں نے جو کہا کہ محبت گولیوں سے بو رہے ہو, وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو, گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے, یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو. تو اس طرح کے لوگ بھی تھے, لیکن انفارچونیٹلی ہم نے ان کو کہا کہ یہ تو غدار ہے. اور اس میں عرض کروں کہ آج کل پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی پرو اسٹیبلشمنٹ جتنے بھی انٹلیکچوئلز ہیں ان کی فیوریٹ کتاب آپ کو پتہ کون سی ہے اس پاکستان پہ؟ وہ سرپرائزنگلی ایک انڈین اسکالر ہیں, شرمیلا بوس, بنگالی ہیں وہ. ان کی کتاب ہے اور وہ بغیر پڑھے جو ہے اس کو کوٹ کرتے ہیں کہ جی فوج نے کوئی ظلم نہیں کیا وہاں پہ. تو ابھی میں دیکھ رہا تھا ان کی 2012 میں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے جو کراچی میں لٹریچر فیسٹیول کرایا تھا اس میں آئی تھی وہ, اور اس کا اگر ایک اقتباس آپ سنا سکیں ان کی اپنی زبان میں, اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے اس طرح پلیز کوٹ نہ کیا کریں کہ میں نے یہ لکھ دیا ہے کہ جی فوج نے کچھ نہیں کیا. اور یہ فرید پراچا سے میں نے سنا ٹی وی پہ, پھر ریاض کھوکر صاحب جو ہمارے فورن سیکرٹری تھے انہوں نے ایک دفعہ ایسے ہی کوٹ کیا ان کو کہ جی دیکھیں وہ تو شرمیلا بوس نے کہہ دیا کہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا وہاں پہ. تو ایکچولی ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ اٹ ہیز ناٹ بین ریگرسلی اینڈ اکیڈیمکلی ڈاکیومنٹڈ. ہم نے اس کو یہ بنا دیا کہ ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں. People doesn't make that go away. So what? They kill tens of thousands of people. They shouldn't have. Okay, so if whatever they did, the correction is necessary if there has been distortions or exaggerations. But you should certainly feel very guilty, and my book should strengthen those who think that the military should never be involved in politics in any country. I would say تو ان کا شروع کا بھی ہے اسی طرح کا, تو دیکھیے گا, اٹس ورتھ واچنگ. اسی ایشو پہ تھی, خالد احمد بھی اس میں موجود تھے, انہوں نے ان کی کتاب پہ ریویو بھی کیا ہے. تو یہ جو ہے ہماری انفارچونیٹلی ابھی بھی ٹیکسٹ بکس میں ہم اس کا اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کم از کم بریگیڈیئر صدیق سالک کو اگر ہم نے پڑھا ہوتا, انہوں نے ایک بڑا ہی ایک چشم کشا واقعہ لکھا کہ میں پہلی دفعہ 1970 میں بطور میجر ڈھاکہ گیا, تو ایک حوالدار صاحب مجھے لینے آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے جب مجھے دیکھا تو آ گئے, اور ایک بنگالی لڑکا 16-17 سال کا وہاں سے گزر رہا تھا, تو اس کو اپنے بھبوکے دار آواز میں کہتے ہیں صاحب کا سامان اٹھاؤ, اٹیچی کیس اٹھاؤ, جیپ میں رکھو. کہتا اس کو برا تو بہت لگا, اس کے پاس کوئی چانس نہیں تھا, کوئی اپرچونٹی نہیں تھی کہ وہ وہاں سے بھاگ جاتا. تو اس نے ناگواری سے وہ اٹھا کے رکھ دیا جیپ میں. تو کہتا میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا کہ کچھ سکے میرے پاس ہوں تو میں اس لڑکے کو دے دوں. تو مجھے وہ کہتا ہے حوالدار صاحب ان حرام زادوں کی عادتیں نہ خراب کریں, اور میں نے وہ ہاتھ یوں ہی اٹھا لیا. تو یہ بریگیڈیئر صدیق سالک صاحب لکھ رہے ہیں, کوئی انڈین پروپیگنڈسٹ نہیں لکھ رہا. اور اسی طرح کا جو ہے ایک بڑا اچھا کالم تھا حامد میر کا 2017 کا, نسل تو نہ بدلی جغرافیہ بدل گیا. اٹ از ریئلی ورتھ واچنگ, اف یو گوگل اٹ یو ول فائنڈ اٹ. اس میں انہوں نے میجر جنرل خادم حسین راجہ کی کتاب کے ریفرنس سے لکھا ہے کہ جنرل نیازی نے وہاں پہ کہا کہ میں اس حرام زادی قوم کی نسل بدل دوں گا. اس پہ وہ کہتے ہیں کہ ایک میجر مشتاق تھے, ایسٹ پاکستان سے ان کا تعلق تھا, وہ واش روم میں گئے اور انہوں نے پستول اپنے سر میں مارا اور خودکشی کر لی. دیز آر دا تھنگز دیٹ وی نیڈ ٹو ایکچولی ٹیل آور چلڈرن کہ ہم نے کیا زیادتیاں کی. اور پھر اپالوجی کا جو کوشچن آتا ہے, آئی تھنک وی نیڈ ٹو اپالوجائز ٹو دیم سنسیئرلی. ایک پہلے بھی ہم نے اپالوجائز کیا تھا 74 میں, لیکن وہ بڑی ہی انسنسیئر اپالوجی تھی. اگر ہم نے کوئی زیادتی کی ہے تو ہماری معذرت قبول کرے, اگر ہم نے یہ کیا ہے تو دیٹ از ریئلی نو اپالوجی, اٹ از نان اپالوجی. چلیں, سوال جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا وہ کہیں دائیں بائیں ہو گیا, لیکن مجھے اور بھی بہت سوال ابل کے آ رہے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ ہم فلور جو ہے وہ اوپن کر دیتے ہیں ڈسکشن کے لیے. تو آپ کے حوالے ہیں بہت زیادہ. بہت شکریہ سر. مختصر سا سوال ہے, 2 سوالات ہیں. ایک تو کہا جاتا ہے کہ 1962 کے اندر ہی ایوب خان کی طرف سے یہ تھا کہ اس ٹائم سے ایک پلاننگ ہو رہی تھی کہ بنگلہ دیش کو کس طرح الگ کیا جائے. مختلف حوالوں سے مطلب یہ بات
जस्टिस मुनीर के उसमें भी नज़र आती है। और दूसरा सवाल है कि उस टाइम पे कुछ सियासी जमातें थी जिन्होंने फ़ौज का बड़ा साथ दिया था अपने अस्करी विंग्स की शक्ल में, जैसे जिसमें अल बदर, अल शम्स वगैरह भी का जो हवाला महमूद रहमान कमीशन में मिलता है। तो आज भी हमें नज़र आता है कि उन्हीं सियासी जमातों की ज़ेर सरपरस्ती में मुख्तलिफ जामियात के अंदर हम देखें तो एक टोला है जो बलोच तलबा पे, गिलगित के तलबा पे, पश्तून तलबा पे इसी तरह का जुल्म करता है। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि उन सियासी जमातों के रोल को कि जिन्होंने उस टाइम पे बड़ा जुल्म किया? सवाल किनसे है? परवेज साहब से। भाई मैंने तो कभी ये नहीं सुना है कि सन 62 में मशरक़ी पाकिस्तान को अलहदा किया जाएगा या अलहदा करने की कोई कोशिश थी, बिल्कुल नहीं। फौज ने, हुकूमत पाकिस्तान ने, मगरबी पाकिस्तान ने हत्तुल इम्कान कोशिश की कि उसे जोड़ के रखा जाए। जिन तहरीकों की आप बात कर रहे हैं, शम्स और अल बदर, ये जमात इस्लामी के साथ मुंसलिक थे और जमात इस्लामी ने पूरी कोशिश की थी कि बंगालियों को की आज़ादी की तहरीक को कुचला जाए। जितना जुल्म हुआ है वहाँ पर, मेरा ख्याल है सिर्फ बंगालियों पे नहीं हुआ, उन लोगों पर भी हुआ, बिहारियों पर हुआ, जिन्होंने ये चाहा था कि हम मगरबी पाकिस्तान के साथ जुड़ कर रहें। तो ये एक्शन रिएक्शन के नतीजे में हालात बिगड़ते चले गए। जमात इस्लामी और अल बदर और अल शम्स पाकिस्तान के साथ थे, जबकि अवामी लीग और मुजीबुर रहमान दूसरी तरफ थे। कहीं कोई पाकिस्तान की तरफ से कोई ख्वाहिश नहीं थी कि मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा हो, सवाल ही नहीं पैदा होता। आखिर देखें, फौज को बहुत जानें ज़ाया करनी पड़ी और फिर आखिर में हथियार भी डालना पड़ा। तो ये तो कोई कंस्पिरेसी आइडिया है जो बिल्कुल बेबुनियाद है कि दे वांटेड अ सेपरेशन इन दोज डेज। ये और बात है कि जब अलहदा हो गया तो कुछ देर तो हम रोते रहे, लेकिन उसके बाद ये कहा कि अच्छा ही है कि वो अलग हो गए। अब कोई यहाँ ये नहीं कहता है कि हमें दोबारा उनके साथ इल्हाक करना है, और ना उधर कोई ये कहता है कि हमें पाकिस्तान का हिस्सा दोबारा बनना है। और ये इस बात की दलील है कि जिस बुनियाद पर पाकिस्तान बना था ना, तो सज्जाद साहब, जिस बुनियाद पर बना था ना, वो टू नेशन थियरी थी। मगर उस टू नेशन थियरी का तो अब उसके तो परखचे उड़ गए ना। इट हैज बीन टोटली डिस्ट्रॉयड। ना वो हमसे जुड़ना चाहते हैं, ना हम उनको वापस लाना चाहते हैं। तो टू नेशन थियरी तो बर्बाद हो गई। अब ये अगला सवाल है कि फिर इस पाकिस्तान की बुनियाद क्या हो, इस पर हम और मजीद बात कर सकते हैं। बाबा जान जो है वो आप जानते ही हैं कि जी, अच्छा उधर चला गया। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर शेख मुजीबुर रहमान को मैंडेट मिला था और उसको हुकूमत भी मिल जाती, तो आज पाकिस्तान को आप किधर देखते हैं? मतलब अच्छा, एक तो परवेज साहब ये जो है ना, ये और भी लोगों ने बात की है कि अयूब खान ने अपने मिनिस्टर से कहा था कि बंगालियों से कहो ये बड़े शरारती लोग हैं और बड़े एजिटेशन करते हैं। तो हामिद मीर ने भी शायद ये लिखी है, कल भी मैंने एक इंटरव्यू किया, वो साहब भी ऐसी ही बात कर रहे थे। तो बंगाली ने कहा कि भाई हम अक्सरियत में हैं, अगर तुम अलहदा होना चाहते हो तुम हो जाओ। इट इज़ द माइनॉरिटी विच सीसीड्स, नॉट द मेजॉरिटी। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि फिर क्या होता। तो बीज जो थे ना अलहदगी के, वो तो काफ़ी नुमायाँ थे। उस पे अहमद हसन दानी साहब का वाक़या ज़िया जलंधरी साहब ने एक सुनाया कि 60s में हमने एक नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल बनाई कि हमारे फासले बढ़ रहे थे तो उनको कम किया जाए, स्टूडेंट एक्सचेंजेस हों, प्रोफेसर्स इधर आएँ, उधर इधर से उधर जाएँ। तो उन्होंने ना लेक्चर दिया उस पर, तो कहने जी कोई ख़तरा ही कोई नहीं, एवरीथिंग इज़ ओके। तो कहता जी मैं बड़ा खुश उनके पास गया जब वो लेक्चर ख़त्म हो गया। मैंने कहा जी दानी साहब आपने तो हमारे तमाम खदशात जो हैं, यू हैव पुट ऑल आवर फियर्स टू रेस्ट। तो उस पर कहता उन्होंने ऐसी बात की कि मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। कहने लगे मिस्टर जलंधरी, दिस वाज माय पब्लिक पोजीशन, डू यू वांट टू नो माय प्राइवेट ओपिनियन?
تو میں نے کہا جی کیا مطلب؟ کہتا یس مائی پرائیویٹ اوپینین از ڈفرینٹ. میں نے کہا جی وہ کیا ہے؟ کہتے یہ دونوں حصے اکٹھے نہیں رہ سکتے. تو میں نے کہا جی پھر واٹ کائنڈ آف ٹائم فریم ڈو یو گیو؟ کہتا زیادہ سے زیادہ 25 سال، اور آپ کی حماقتوں سے یہ وقت پہلے بھی آ سکتا ہے. تو اس طرح کے جو ہمارے لوگ تھے ان کو پہلے سے اندازہ تھا کہ یہ اسی طرح ہونا ہے، لیکن اگر آپ خوش نہیں تھے تو ان کو آرام سے علیحدہ کر دیتے، پوری دنیا میں آپ کی رسپیکٹ ہوتی. تو دوسرا ٹو نیشن تھیوری کی جو پروفیسر صاحب نے بات کی، تو ٹو نیشن تھیوری آج بہت سے لوگ ہمارے جو ہیں، اور یا مقبول جان جیسے، وہ کہتے ہیں کہ ٹو نیشن تھیوری کو کوئی فرق نہیں پڑا مشرقی پاکستان کے بنگلہ دیش بننے سے، کیونکہ وہ ضم نہیں ہوا، مرج نہیں ہوا انڈیا میں. تو کوشچن یہ ہے کہ جب بنگلہ دیش نامنظور تحریک چلی تھی 1973 میں، اس کا سب سے بڑا سلوگن کیا تھا کہ اگر ہم نے بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیا تو دو قومی نظریے کی نفی ہو جائے گی. آج بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں نوائے وقت کے اس وقت کے جو کالم چھپتے تھے، سب سے بڑا آرگومنٹ یہی ہوتا تھا کہ کشمیر پہ ہمارا کیس ختم ہو جائے گا، کشمیر تو کبھی ہمارا حصہ نہیں رہا، یہ تو ہمارے جسم کا حصہ تھا، اس کو ہم تسلیم کر لیں گے تو ہمارا کیس سارا ختم ہو جائے گا. تو یہ ہم اس طرح کے آرگومنٹس ہم نے بنائے ہوئے ہیں. ایک بڑی جامع کتاب ہے دا سیپریشن آف ایسٹ پاکستان بائی حسن ظہیر. حسن ظہیر ایک سول CSP آفیسر تھے، وہ اسٹیشن کیے گئے تھے مشرقی پاکستان میں ڈھاکہ میں، اور جو اعداد و شمار ان کی کتاب میں ہے کہ کتنے CSP آفیسرز، کتنے بیوروکریٹس، کتنے ملٹری آفیسرز کس درجے کے مشرقی پاکستان کے تھے، بنگالی تھے، اور کتنے پنجابی اور مہاجر تھے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جوڑ زیادہ دیر چل نہیں سکتا تھا، کیونکہ اتنا زیادہ امبیلنس تھا مشرقی اور مغربی پاکستان میں ملازمتوں کے لحاظ سے، پاور کے لحاظ سے. اچھا، جیسا کہ شکیل صاحب نے آپ کو بتایا کہ اکثریت تو وہاں پر تھی، لیکن کیپٹل دارالخلافہ تو یہاں، دارالحکومت یہاں تھا، پہلے کراچی میں، اور پھر ایوب خان نے اٹھا کر یہاں اسلام آباد میں پہنچایا تاکہ بنگالی اور بھی زیادہ دور ہو جائے. دیکھیں کراچی پھر بھی مشرقی پاکستان کے نزدیک تھا، کیونکہ سمندر کے ذریعے سے آمد اور آنا جانا ہو سکتا تھا، لیکن ادھر اٹ از نیکسٹ ٹو امپاسبل. تو سارا پاور وہ اپنی طرف رکھنا چاہ رہے تھے، بنگالیوں کو کچھ بھی نہیں دینے کے لیے تیار تھے، اور پھر یہ ایک اس کا منطقی نتیجہ نکلا. میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں. انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوتا. دیکھیں اس ملک کے اندر جو ہے وہ نہ یونیورسٹیوں کے اندر کوئی تحقیق کا رواج ہے، اور نہ ہی جو ادیب ہیں، دانشور ہیں، ان کے اندر. دنیا میں جو آلٹرنیٹو ہسٹری ہوتی ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو کیا ہوتا، متبادل تاریخ، یعنی اس پہ کام ہی نہیں ہوا کہ اگر اس وقت کہیں اسٹڈی نہیں ہوئی، کسی نے کچھ نہیں لکھا، اس پہ ناول لکھا جا سکتا تھا کہ اگر شیخ مجیب کو اقتدار مل جاتا تو پھر کیا ہوتا. اچھا، ایک تو یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ شیخ مجیب نے جن 6 نکات پہ الیکشن لڑا تھا، اس میں تو وہ بالکل بہت واضح تھا کہ مطلب ہے کہ وہ الگ کرنسی کی بات کر رہا ہے، الگ فارن ریزرو کی بات کر رہا ہے، مالیاتی کنٹرول بھی ہے، دفاعی بھی ہے، سارا کمیونیکیشن کا بھی ہے. تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہوتا. لیکن یہ بھی ہے کہ لوگ جو پولیٹیشنز ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ وہ منشور کچھ کرتے ہیں پبلک سپورٹ حاصل کرنے کے لیے. اب جیسے پاکستان میں دیکھیں کہ آج بھی لوگ مذہب کا کارڈ کس طرح استعمال کرتے ہیں. ایون وہ لوگ مذہب کا کارڈ استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے پاس پرائیویٹ محفلوں میں جب ہم ان سے بیٹھتے ہیں تو ہم انہیں جو ہے وہ اب کسی بھی لبرل آدمی سے زیادہ لبرل جو ہے وہ محسوس ہوتے ہیں، لیکن وہ پبلک سپیچز میں جا کے مذہب کے کارڈ کو ایسے استعمال کرتے ہیں اور ایسے پبلک سپورٹ لینے کی کوشش حاصل کرتے ہیں. تو شاید شیخ مجیب جو اس کے 6 نکات تھے، اگر اس کے اقتدار دیا جاتا تو شاید نہیں بھی ہو سکتا تھا ایسے، اگر ہمارے ادارے پاورفل ہوتے. دوسرا یہ ایشو تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں مطلب ہے کہ جنرل نیاز یہ جی پولیٹیکل فیلئر تھا، تو جنرل نیازی تو ہمیشہ کہتا رہا کہ میرا کورٹ مارشل کریں. وہ تو اس کو جو ذمہ دار تھا وہ یحییٰ خان کو بالکل قرار دیتا تھا، ٹھیک ہے نہیں. وہ کہتا تھا کہ مجھے پہلے جو ہے وہ 12 دسمبر تک یہ کہا جا رہا تھا کہ اوپر سے چینی آ رہے ہیں، نیچے سے امریکی آ رہے ہیں،
14 दिसंबर को मुझे कहते हैं आप हथियार छोड़ दें, फेंक दें, और कहते हैं जी वो डॉक्टर मालिक जो हैं, जो गवर्नर हैं, वो बरह रास्त मुझ पर बार बार प्रेशर डाल रहे हैं। तो सवाल ये है कि फौज ने जो है इसके इंटरनल जो ये पॉलिसी थी कि ये क्या हुआ। फिर ये था कि बड़ी हैरान कौन बात है कि आप जब डिफेंस के हवाले से देखते हैं कि ये नहीं कि ईस्ट पाकिस्तान के अंदर तो डिफेंस का कोई मैकेनिज्म ही नहीं था। उसने तो अगर 21-22 नवंबर को हमला हुआ इंडिया का और जनरल नाजी ने उसको जो है वो 2 हफ्ते रोके रखा, तो ये भी मैं समझता हूँ उसका बड़ा कमाल था, क्योंकि वहाँ डिफेंस नहीं था। ये था जो पाकिस्तान की डिफेंस पॉलिसी थी, वो ये थी कि इंडिया जब भी ईस्ट पाकिस्तान पे हमला करेगा हम वहाँ नहीं उसको रोक सकते, हम वेस्ट पाकिस्तान से अंदर जाएंगे और जब जंग बंद होगी तो उसके बाद देखेंगे उसके पास कितने मकबूजात हैं और हमारे पास कितने हैं। तो सवाल ये है कि इंडिया ने तो कर दिया, आपने 2 हफ्ते क्यों ठहरे रहे, आपने 2 हफ्ते क्यों नहीं जवाब दिया, और जब जवाब दिया भी तो 1 हफ्ते के अंदर आपका 50,000 मुरब्बा मील का इलाका इंडिया ने फतह कर लिया मगरबी पाकिस्तान का। तो आपकी डिफेंस पॉलिसी कितनी बड़ी फेलियर थी। थैंक यू। लेकिन देखिए, अगर डिफेंस पॉलिसी की बात है तो सन 65 में जब ऑपरेशन जिब्राल्टर हमने शुरू किया इधर तो कश्मीर में, तो उस वक्त ये सवाल उठाया गया था कि अगर हम यहाँ पर ये करते तो फिर मशरक़ी पाकिस्तान का क्या होगा, उसका दिफा कौन करेगा। और उसका जवाब अयूब खान का ये था कि दे विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, द चाइनीज विल टेक केयर ऑफ देम, द चाइनीज विल टेक केयर ऑफ देम। तो ये बात बंगालियों को बड़ी खटकी उस वक्त कि भाई ये अपने खेल तमाशे इधर कर रहे हैं, इंडिया ने हम पर चढ़ाई की तो हमारे दिफा के लिए इन्होंने कोई बंदोबस्त नहीं किया हुआ। अगेन द एक्सट्रीम इम्बैलेंस। सादिया, आप सवाल। कराची से मेरा ताल्लुक़ है। आपने अभी एक बहुत अच्छा जुमला बोला था, हिंदू समाज। तो 75 सालों का खुलासा अगर बयान करूं तो हम अब तक था को रोते रहते हैं, हमने अभी तक है क्या चल रहा है उस पर गौर नहीं किया, क्योंकि जो हम भुगत चुके वो मुझे लग रहा है कि हम मुख्तलिफ शक्लों में अब भी भुगत रहे हैं। जैसे कि अगर मैं कराची की बात करूं तो बंगाली तो अपना मुल्क लेके बहुत सुकून से हैं, लेकिन हम महाजिर आज भी वहीं के वहीं हैं। और आपकी ये बात बड़ी खूबसूरत लगी मुझे कि हिंदू समाज है ये। आपने 1 मिनट में पूरा अपना जुमला मुकम्मल कर लूँ तो यकीनन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम 75 साल तारीख़ का अगर खुलासा बयान करें तो शायद खुलासा ये होना चाहिए कि हिंदू समाज को पंजाब समाज ने रियलाइज़ नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान जहाँ खड़ा है शायद वहीं खड़ा रहे। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा क्लैरिफाई करूं, पता नहीं मैं समझा नहीं सका। बुनियादी तौर पे मैं ये कहना चाहता था कि ये जो हमारा समाज था पिछले 1000 साल से, ये एक तकसीरियत पर मबनी समाज था जिसमें सारी जो मज़ाहिब और कम्युनिटीज़ थी उनका अपना अपना दर्जा था। उस हिसाब से एक कलेक्टिव विजडम मौजूद थी और उसी कलेक्टिव विजडम की वजह से मतलब है कि हिंदुस्तान अपने वक्त की बड़ी पावरफुल जो है वो एक नेशन भी रहा। लेकिन जब आज़ादी के बाद या जब से पाकिस्तान की तहरीक बनी उसके बाद से अब तक इसको हम मुस्लिम समाज तो शायद वो नहीं उस टाइम यूज़ की जा सकती, एक पाकिस्तानी समाज नहीं बन सका। वो इसलिए नहीं बन सका कि हम अभी तक तो अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस में हैं कि हमारी आइडेंटिटी है क्या, ठीक है कि नहीं, वो हम आइडेंटिटी डेवलप नहीं होने देते। एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि ये आइडेंटिटीज मुख्तलिफ हैं, ये बलोची है, ये सिंधी है, ये पंजाबी है, और अगर ये बढ़ेगी तो कौमियत हमारी मुतासिर सज्जाद साहब, होगी। मेरा एक सवाल इसमें, जो पिछली दफ़ा जब आपने बात की तब भी मुझे इस बात में थोड़ा सा उलझन में डाला कि जब आप कहते हैं कि कलेक्टिव विजडम नहीं है और उसकी वजह यह है कि मुख्तलिफ़ कौमियतें यहाँ पे आबाद हैं और वो अपनी कौमियत की और उसकी बात करते हैं, जब हर कौम अपने वसाइल और अपने इख्तियार की बात करती है, क्या इट्सेल्फ ये कलेक्टिव विजडम नहीं है? एक बात। दूसरी बात ये है कि जब उस कौम के नुमाइंदे मुश्किल हालात में, कि जब हमारी अशराफिया समझती है कि उनके हुकूक की बात करना या उनके राइट्स की बात करना वो उनको नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद उनके नुमाइंदे पार्लियामान में दारुल अवाम में बैठ कर 18वीं तरमीम की सूरत में एक इत्तेफाक राय कायम करते हैं, तो आप इसको कलेक्टिव विजडम की सूरत में नहीं देखते?
یہ کیا ہے؟ نہیں وہ اس میں کئی اس سوال کے حصے ہیں. ایک تو دیکھیں کہ جو کلیکٹیو وزڈم سے میری مراد یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ اس میں سندھیوں کی شناخت ختم ہو جائے، بلوچیوں کی شناخت ختم ہو جائے. شناخت کے ہوتے ہوئے دیکھیں امریکہ کے اندر اگر 50 ریاستیں اکٹھی رہ سکتی ہیں اور ایک ہی کانٹری میں 250 زبانیں بولی جا سکتی ہیں، تو یہ جو ریاست کا ایک عام بندے سے جو معاہدہ ہے وہ ایک اور طرح کا ہوتا ہے. ہم نے ایک نیشنل سیکیورٹی کا پیراڈائم بنا لیا ہے اور اس پیراڈائم کے ارد گرد ہم یہ چاہتی ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ اس جو پیراڈائم ہے اس کے ارد گرد جو ہے وہ ایک فرد سے جو ہے وہ معاہدہ جو ہے وہ گھومتا رہے. اچھا فرد کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، اس کے مسائل روز بروز بڑھ رہے ہیں. تو یہ جتنے نظریے ہیں، جو نظریہ دو قومی نظریہ ہو یا نظریہ پاکستان ہو، آج وہ ایک فرد کی سطح پہ دفن ہو چکے ہیں. کیونکہ فرد کا مسئلہ ہے اپنی زندگی، کہ اس کی زندگی بہتر کیسے ہو سکتی ہے. یہ ایک دنیا گلوبل ولیج ہے، لوگ دوسرے معاشروں کو دیکھ رہے ہیں، دوسرے ملکوں کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، جو سیکیورٹی پیراڈائم کے ارد گرد جو ایک عام فرد کے گرد اس کا دیکھتی ہے، اس کا لنک دیکھتی ہے، اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. جی. میرا نام جی سائمہ بطول جعفری ہے. میں سوال بھی کرنا چاہوں گی لیکن اس سے مجھے برداشت کرنا پڑے گا 2 منٹ آپ کو، کیونکہ میں ایک لے مین کی لیڈی کی بات کروں گی. میں 2 دفعہ بنگلہ دیش جا چکی ہوں. جو آپ نے کہا کہ ہم کے ٹھہرے اجنبی، یہاں پہ آپ سب نے یہ پڑھا ہوگا کہ اس نظم کا فیض صاحب نے اختتام کیا تھا. سجاد صاحب نے فرمایا کہ اس پہ فلم بن سکتی ہے. تو میری گزارش اتنی ساری ہے کہ حمود الرحمن کمیشن تو نہ چھاپی گئی کبھی آج تک، اس کا کوئی حصہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کو نہ دکھایا گیا. جو مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے یہ نومولود یہ سب جانتے ہیں کہ بلوچستان اب کہاں کھڑا ہے. لیکن میں آپ کو ہٹ بیتی بتانا چاہتی ہوں کہ ہو کیا رہا ہے. میں 2007 میں بنگلہ دیش گئی تھی پاکستان کو پریزنٹ کرنے کے لیے. ٹریمو ایک ٹیکنالوجی کا، منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے ایک پروجیکٹ لے کیا تھا. اس میں 2 باتیں میں نے دیکھی جی. ایک تو پہلی بات یہ تھی کہ جتنے بھی وہاں کے نوجوان تھے انہوں نے مجھے بہت بری طرح ریجیکٹ کیا کہ تم یہاں نہیں آ سکتی، کسی بھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اس میں تم آ ہی نہیں سکتی. وہاں سے انہوں نے سنبھلا کے تو مجھے وہاں بھیجا، تو ہورڈنگ اٹھا کے کھڑے تھے کہ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے، تم اپنے آپ کو وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد کیا ہوا کہ مجھے وہاں پہ ڈھاکہ میں، آپ سب نے دیکھا ہوگا انٹرنیٹ پہ، گوگل پہ موجود ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا سیکھا، ہم نے سکھایا کیا. ڈھاکہ میں چوک کے اوپر وہ مانیومنٹ موجود ہے جو میں 2016 میں آخری دفعہ دیکھ کے آئی ہوں. اور وہاں پہ محترم وہاں پہ ضروری ہے کہ ڈھاکہ کے پرائمری لیول کے بچوں کو وہاں وزٹ کرایا جائے، اور وہاں پہ ہر ہفتے میں 2 دفعہ وہاں لیکچر دیا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. اور انہیں یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ ایک علیحدہ قوم اب ہیں، لیکن میں نے وہ پڑھا وہاں پہ کہ وہ دکھاتے ہیں کہ تمہارے بہنوں اور تمہارے بھائیوں نے تمہارا یہ حال کیا. وہاں پہ جا کے مجھے بھی ڈاکٹر صاحب کی طرح شرم آئی بہت. تو میں نے ایک آبجیکشن ریز کیا بہت جاہلانہ، جس پہ آج بھی میں بڑی شرمندہ ہوں. میں نے کہا جی یہ تو ساڑیوں والی عورتیں ہیں نا، یہ ہندوستانی عورتیں دکھائی دے رہی ہیں وغیرہ. انہوں نے کہا بی بی آپ آج جینز پہن کے کھڑی ہو گئی ہیں، شاید آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاکستان میں 80% عورتیں یہ پہنا کرتی تھیں. اب ان تمام میں نے حمود الرحمن کمیشن سے لے کے پتہ نہیں کیا کچھ گھول دیا ہے. میں ہی وہ سائمہ بطول ہوں جس کی ARY پہ نظم 16 دسمبر 1971 سے 16 دسمبر 2014 کو بین کیا گیا تھا. میرا اب آپ سے ایک دست بستہ سوال ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، بجا سب کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک فرماتے ہیں آپ. یہ مکتی باہنی کون تھے اور ان کا کیا کردار تھا؟ بتائیے. دیکھیں ان سے سوال کیا، آپ ان کو سیکنڈ کر لیجیے گا. جب آپ لوگوں کے حقوق آپ بار بار ان کی ڈیمانڈ کے باوجود نہیں دیتے، ریاست نہیں دیتی اور وہ لڑتے رہتے ہیں، تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ مسلح جدوجہد اختیار کرتے ہیں. یہ آخری سٹیج ہوتی ہے. اب اس تک پہنچنے کے لیے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ پاکستان کی
तमाम इदारों की थी जिन्होंने इसको रियासत को आज भी देखें, अगर आप मैं तो उस वक्त मौजूद नहीं था, डॉक्टर साहब होंगे, वही थे तो वो बंगाली थे ना, लेकिन उनकी ट्रेनिंग तो इंडिया के अंदर हो रही थी ना, ट्रेनिंग्स हो रही थी, चीज़ें हो रही थी। अगर तला साजिश भी आपको पता है कि उसके वो भी क्या हुआ था। तो ये तो मैंने पहले कहा ना कि जब आप दो देखें कई तरह की, जब आप तस्लीम, मैं ये तस्लीम करता हूँ, आज भी करता हूँ कि हम उस वक्त भी गलत थे, आज भी गलत हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो हमें अब आगे की तरफ ये सोचना है कि हम इसके आगे क्या होगा जो आज हो रहा है। तो आज भी वहीं 1971 में खड़े हुए हैं। मसला तो ये है ना कि आज भी देखें उस तहरीकें पाकिस्तान के अंदर कितनी मुसल्लह तहरीकें मौजूद हैं। पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हर हफ्ते ऐसे वाक़यात होते हैं जो दुनिया की न्यूज़ लाइन की हेडिंग बनते हैं, लेकिन आपको और मुझे यहाँ इस्लामाबाद में बैठे या इस मुल्क के बाकी लोगों को लगता है वो इररिलेवेंट हो गए, उन्हें कोई परवाह नहीं है कि क्या हो रहा है। ठीक है नहीं, आज आप देखें कि हमें ये हेडलाइन तो देखते हैं कि ईरान के अंदर कल ये हुआ। भाई जो ईरान के अंदर तो साल में एक वाक़या होगा, इंडोनेशिया में बाली का तो एक फसाद हुआ। जी जी जी। अच्छा, आप शकील चौधरी साहब, उसमें मुफ्ती बानी का जो है ना जी, मुफ्ती बानी का जहाँ तक ताल्लुक है तो हमें सिर्फ सीक्वेंस को ही नज़र में रखना चाहिए कि सीक्वेंस क्या था। मुफ्ती बानी पहले बनी या हमने ज़्यादतियाँ पहले शुरू कर दी। 7 दिसंबर 1970 को इलेक्शन हुए और मार्च तक आपने कोई डेट नहीं दी। 3 मार्च डेट दी और फर्स्ट को ऐलान हुआ अचानक रेडियो पे कि जी इनडेफिनेटली पोस्टपोन कर दिया गया है नेशनल असेंबली का इजलास। उस पे वो बंगाली जो पाकिस्तानी टीम का मैच देखने आए थे, पाकिस्तान के लिए चीयर कर रहे थे, उन्होंने दे स्टार्टेड शाउटिंग स्लोगन्स अगेंस्ट पाकिस्तान। तो दूसरा मैं ये भूल ना जाए पॉइंट कि अभी यहाँ पे भी किसी ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया सकूत ढाका का, मेरे ख्याल में ये मुनासिब टर्म नहीं है। जैसे फॉल ऑफ साइगॉन की टर्म यूज़ की जाती थी जब वियतनाम की जंग ख़त्म हुई, तो अमेरिका की एक एक्ट्रेस है जेन फोंडा, उसने कहा था दिस इज़ नॉट द फॉल ऑफ साइगॉन, दिस इज़ द राइज ऑफ साइगॉन। मुफ्ती बाइनी डेफिनेटली हैड सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुफ्ती बाहिनी कब शुरू हुए, आपका इशारा उसकी तरफ था। वो एक ज्यादती के नतीजे में उनका जन्म हुआ। और ये देखिए कि जब सारी जंग ख़त्म हो गई, बंगाली जीत गए, इंडिया जीत गया, तो कभी ऐसे नहीं हुआ कि बंगालियों ने कहा कि अभी हमें हिंदुस्तान के साथ इल्हाक करना है, हम हिंदुस्तान का हिस्सा बनेंगे। इसके बरक्स बांग्लादेश और इंडिया के बीच में कई किस्म के तनाज़ात हैं। पानी का मसला सबसे बड़ा है, तो किसी सूरत वो उसका कोई सैटेलाइट मुल्क नहीं बना। ये उनकी एक अलहदा जद्दोजहद थी। इस बात को क्योंकि हम तस्लीम नहीं करते, तो आज भी वो रंजिशें कायम हैं। आज भी जैसा कि शकील साहब ने बताया, वो कहते हैं कि अगर बात करनी हमसे तो पहले माफ़ी मांगो। हम माफ़ी मांगने से इनकार कर रहे हैं। तो ये जब तक हम हमारे होश ठिकाने नहीं आएंगे तब तक हम अगला सवाल लेते हैं जी। माफी तो मेरे ख्याल में जनरल मुशर्रफ वहाँ जाके मांग भी चुकी है। नहीं उन्होंने मेरा माफी ख्याल है नहीं कि मांगी। हाँ, ना। ये नहीं, इस डिस्कशन को इसको यहीं रोक, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नहीं ऐसा नहीं हो, नहीं ऐसा नहीं। जब माइक आपके पास आएगा आप बात करें। मेरा नाम एहसानुल्लाह खान है। मैं सजाद अज़हर साहब से गुजारिश ये है कि अगर हम फोकस ये रखें, मेरा सवाल भी ये है कि क्या हमारे मसाइल जो है वो जितने भी अब तक बड़े हैं, क्या आइन से रूगर्दानी की वजह से नहीं है? क्या हमारा फोकस आइन नहीं होना चाहिए? हमारी डिस्कशन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए? 75 बरस से इस मुल्क में जो कुछ हुआ है वो आइन को आप मान नहीं रहे। अगर आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं तो आप आइन को नहीं मान रहे थे। आइन जो कह रहा था उसको आप तस्लीम नहीं कर रहे थे। आज जो मसाइल हैं, आप कहते हैं फ़र्द का मसला ये है कि उसके ज़रूरियात पूरे हों, लेकिन अगर आप बलोच और पश्तून नौजवानों से पूछें कि आपका मसला क्या है, तो कहेगा कि मैं तो आज भी
آزادی کے اس سے مسئلے سے سامنا کر رہا ہوں. میری آزادی نہیں ہے. آپ جائیں مرج ڈسٹرکٹس میں چلے جائیں, جو پرانا ٹرائبل ایریا ہے, بلوچستان کے حصوں میں جائیں, آپ 71 کے کانسٹیٹیوشن میں ہمارے ساتھ جو سوشل کنٹریکٹ کر چکے ہیں, کیا آپ اس کو مانتے ہیں؟ آپ کا اشرافیہ اس کو مانتی ہے؟ دوسری بات یہ کہ شناخت کا کرائسس ہمیں نہیں ہے. میں 5000 سال سے اپنی زمین پہ آباد ہوں. شناخت کا کرائسس اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو ہے اور اس ملک کے اشرافیہ کو ہے, ہمیں نہیں ہے. تو جو سیاسی مسائل ہیں اس کے لیے اگر آپ کا فوکس سیاست ہی رہے, آئین رہے, اور وہ جو کچھ ہو رہا ہے پریکٹسز, اگر ہم فوکس اسی میں رکھیں تو شاید ہمیں مسئلے کا حل مل جائے, اور اگر ہمارا فوکس ادھر ادھر ہو تو شاید ہم نہ کر سکیں. تھینک یو. میں ان کی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں. یہ نہیں کہ میں کوئی اور طرح کا بیانیہ بیان کر رہا ہوں, میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کی اشرافیہ ہے, جو ایلیٹ کلاس ہے, اس نے آپ کی بقا کی جنگیں نہ اس کی ترجیح پہ پہلے دن تھیں نہ آج موجود ہیں. یہ پراکسی وارز کے لیے اس کا جغرافیہ سیٹل کیا گیا تھا, اور وہ پراکسی وارز آج تک ہم لڑ رہے ہیں, اور جو ہے وہ ہمیں استعمال کیا جا رہا ہے. اور جس دن اس پراکسی وارز کی حیثیت نہیں رکھے گی, اس کے بعد دنیا پھر ری ڈیفائن کرے گی کہ ان کا کیا کرنا ہے. یہ تو ایک میں وہی بات کرتا ہوں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں, آئیڈینٹی کرائسس بلوچوں کو بھی نہیں ہے, پنجابیوں کی بھی نہیں ہے. ایک بہت رچ ہسٹری ہے اس ریجن کی, بہت رچ ہسٹری ہے, لیکن وہ ہسٹری آپ سے چھپائی گئی ہے. آپ کو اس تک لنکیج نہیں دیا جا رہا, اور آپ کو بتایا جا رہا ہے جی آپ کی شناخت 712 سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مسئلہ یہ ہے اس ملک کا کہ اشرافیہ آپ کو اور اس پوری قوم کو ایک برگلا کے ایک نئے طرح کی شناخت جو ہے وہ کریٹ کر رہی ہے. لیکن جب آپ اپنے اپنے خانہ میں بڑھ جاتے ہیں, دیکھیں میں پنجاب کا رہنے والا ہوں, اور میرا تعلق پنجاب کی اس تحصیل سے ہے جس کے اندر آئل اور گیس کے 500 ویل سے ایک دور میں. اگر میری تحصیل الگ ہوتی تو بحرین سے زیادہ امیر ہوتی. میرے گاؤں کے اندر تو پینے کا پانی نہیں میسر ہے. لوگ نمکین پانی پیتے ہیں جس کے پینے کے بعد ان کے 40-50 سال وہ جیتے ہیں. میں اپنا سوال یہ جا کے کس سے کروں؟ اور میں نہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ود ان کانسٹیٹیوشن اور 18 امینڈمنٹ میں آپ نے ہم سے کہا صرف اس پہ عمل کر لیں, ہمیں اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے. ہم کوئی کنفلکٹ نہیں کریٹ کر رہے ہیں. اچھا, اور یہ جو ویسے میں بھی تھوڑا سا عوام میں سے ہوں, یہ جو آپ جو یہ بات کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے اپنے خانوں میں بڑھ جاتے ہیں, یہ جو بٹنا آپ کہتے ہیں, یہ کوئی یہ آپ کس طرح کوئی پازیٹیو لے رہے ہوتے ہیں کہ یہ بٹنا جو ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جو اس ملک کے مظلوم لوگوں کی تاریخ ہے, وہ اس کی تمام مظلوم کمیونٹیز, وہ پنجابی ہوں, بلوچی ہوں, سندھی ہوں, پشتون ہوں, کشمیری ہوں, وہ جو بھی ہوں, سرائکی ہوں, انہیں یہ جب تک وہ متحد ہو کے اپنی جنگ ایلیٹ کے خلاف, اشرافیہ کے خلاف نہیں لڑیں گی, وہ کامیابی نہیں حاصل کر سکتی. آپ اپنی جنگ جو ہے وہ بطور الگ الگ شناخت کے لڑ رہے ہیں. اس میں اس ملک کا جو تمام لوگ ہیں, جو تمام پسماندہ طبقات ہیں, ان تمام کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ نہیں اسپیشل کمیونٹیز کے ساتھ نہیں ہو رہا. مظلوم بہت ہیں, پہلے بھی تھے, آج بھی ہیں, لیکن ایک ماں سوائے 5, 10, 50 لوگوں کے پورے پنجاب میں سے کوئی آواز نہیں اٹھی تھی جب بنگال میں قتل عام ہو رہا تھا. تو یہ میرا خیال اس کے پیچھے چھپنا کوئی مناسب بات نہیں ہے کہ جب تک سارے اکٹھے نہیں ہوں. دیکھیں وہاں پر ایک کھلے عام نظروں کے سامنے ظلم ہو رہا تھا, فوج کشی ہو رہی تھی, نسل کشی ہو رہی تھی. آپ کو نہیں پتا تھا؟ ادھر پنجاب میں نہیں پتا تھا؟ یہ بالکل پتا تھا. تو پھر کیوں نہیں یہاں سے آواز اٹھی؟ آوازیں شاید اس وقت اٹھی بھی ہوں, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں دنیا میں جو پروپیگنڈا ہے یہ ایک باقاعدہ انڈسٹری ہے. جب آپ سرکاری نیریٹو ہر ایک بندے کو بتائیں گے تو لوگ اس پہ بلیو کرتے ہیں. آج آپ کے پاس متبادل ذرائع ہیں انفارمیشن کے, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اگر
چینلز تمام بھی گورنمنٹ کے پریشر میں ہیں، تب بھی آپ کو کہیں سچ کشید کرنے میں بڑی آسانی ہے، آپ بیٹھ کے کر سکتے ہیں. آج سے 1971 میں ایسا ممکن نہیں تھا. لوگ جو ہیں وہ اس جو یک طرفہ پروپیگنڈا تھا اس کے تحت اگر شیخ مجیب اپنی قوم کو ایک طرف لے گیا تھا تو یہاں بھی آپ کی جو اشرافیہ تھی، جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی، معذرت کے ساتھ بنگال میں جو ہوا، ادھر جو ٹکا خان نے کیا اسے بچر آف بنگال کہتے ہیں. اور جب جنگ ہار کے 93,000 فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے، بھٹو نے فوج کو دوبارہ زندہ کیا اور بلوچستان بھیجا وتھ جنرل ٹکا خان ان چارج. تو کیا اس وقت بھی ادھر کے مظلوم پنجابی بے خبر تھے؟ ٹھیک پتا تھا کہ یہ ہو رہا ہے، اور آج بھی پتا ہے کہ بلوچستان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، آگے بابا جان. اچھا، سب سے پہلے تو یہ جو بنگال کے حوالے سے کوئی ساتھی نے اس پہ بات نہیں رکھی. 1954 کے اندر جب جگتو الائنس کی صوبائی حکومت تھی بنگال کی، اس کو تختہ الٹ کر کے گورنر راج لگایا گیا. یہ بنگال 71 میں نہیں 54 میں ہی یہاں کے حکمرانوں نے توڑ کے الگ کر دی تھی اپنا آپ سے. اس پہ تھوڑا غور کیا جائے. اور اس سے ابھی جناب ہم سبق کیا سیکھ رہے ہیں؟ تو یہاں کا کتنا نوجوان ادھر گلگتی جب احتجاج کرتے ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. آپ کو خوبصورت K2 پہاڑ تو نظر آتا ہے، لیکن K2 پہاڑ کے دامن میں بسنے والے مظلوموں کے مسائل نظر نہیں آتے. عملی طور پر آپ ساتھ نہیں ہیں. آپ بادشاہ بن کر یہاں سے آپ کا یہ شہباز شریف یہ اور یہاں پہ حکم نامے کے تحت گلگت بلتستان چلایا جا رہا ہے. اس پہ کیا سبق؟ وہاں پھر حقوق کی بات کرنے والے کو ٹھیک اسی طرح سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. یہ راک ایجنٹ ہے بجلی مانگنے والے کے اوپر. اس پہ یہاں کا لکھاری، یہاں کا ٹی وی، یہاں کا اخبار کتنا کوریج دیتا ہے؟ ہمارا یہ سوال ہے. پورے ملک کے اخبار صحافیوں سے، دانشوروں سے، طلبہ سے، پروفیسروں سے. یہاں صورتحال تو وہاں یہ ہے کہ آپ کا اس سال قانون پاس کیا یہ PDM کا شہباز شریف نے کہ گلگت بلتستان کا کوئی مقامی چیف سیکرٹری، ہوم سیکرٹری اور آپ کا پلاننگ کا سیکرٹری، ایڈیشنل چیف سیکرٹری، AGPR کا سربراہ، پولیس کا چیف نہیں بن سکتا ہے. تو نہیں بنانے کے بعد تمام اختیارات ادھر دینے کے بعد ہمارے لوگوں کو راستے میں جو ہے قصائی کی طرح کاٹا جا رہا ہے. ہمارے لوگوں کو بسوں میں سفر کرنے والوں کے اوپر بمبارمنٹ کی جا رہی ہے. خواتین، بچے، 3 سال کے بچے مارے جا رہے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو ہمارا یہ سوال ہے اس سبق سے سیکھ کر آج ہم کیا سبق لے رہے ہیں اور اس کے لیے عملی طور پہ کیا کرنے جا رہے ہیں. یہ سوال ہے، ہمارا شکوہ ہے گلگت بلتستان کا پورے پاکستان کے میڈیا سے، پورے پاکستان کے دانشور سے، پورے پاکستان کے جناب والا عوام سے. حکمرانوں سے ہمارا کوئی توقع نہیں ہے. تو آیا آرڈر 2009 2018 اسی طرح سے ایک علاقے کو چلایا جائے اپنے مرضی سے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کو روکنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں آنے والے وقت میں؟ بہت شکریہ. وہ منیر نیازی صاحب کہتے تھے کہ خیال جس کا تھا مجھے خیال میں ملا، مجھے سوال کا جواب بھی سوال میں ملا مجھے. تو آپ نے تو میرا خیال ہے کہ بات تمام کر دی ہے. اس کے اوپر اب کوئی کیا بات کر سکتا ہے؟ آپ پوچھ رہے ہیں کہ کتنی کوریج ہو رہی ہے. میرا خیال ہے کہ یہیں پہ سروے کروا لیتے ہیں، بتائیں کتنی کوریج ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی ہے. تو یہ ایوری بڈی نوز پاکستان میں یہ بڑا پرابلم ہے. سجاد صاحب سے اب میں اصل میں ماڈریٹر ہوں، رائے نہیں دے سکتا لیکن ہلکے سے جاتے جاتے کیونکہ اب میں شامل ہو گیا ہوں پوری پبلک میں، تو یہاں مجھے تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کہ کلیکٹیو وزڈم جو ہے وہ ہمارا بڑا، یہ سارا کلیکٹیو وزڈم ہی ہے جو ہمارے ادھر چھت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور ایک ہی رائے رکھتا ہے ان کو. اور کلیکٹیو وزڈم وہی ہے فیض صاحب والا جو درد کا رشتہ ہے، وہ سارا کا سارا ہمارے بیچ وہ معلوم بھی ہے، واضح بھی ہے. ہم اگلا سوال لے لیتے ہیں پھر اس کے بعد السلام علیکم جی. کیونکہ آپ نے جو نا وہ کمرے کو بڑا گرما دیا، اس پہ تھوڑا سا السلام علیکم جی. میرا نام شیراز حسین ہے.
میں ایک سوشل سائنٹسٹ ہوں اور ایک انٹرنیشنل ادارے کے ساتھ وابستہ ہوں. اچھا یہاں دو چار باتیں ہیں. ایک تو جس طرح حود بھائی نے ایک بات کی ہے کہ جی ٹکا خان, تو آج بھی بنگال میں ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے ایز اے سلینگ کہ جو سب سے ظالم آدمی ہے اس کو بنگالی کہتے ہیں کہ ہی از لائک اے ٹکا خان. آج بھی ادھر یہ یوز ہوتا ہے. دوسرا مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ 1971 جو یہ حادثہ تھا یا واقعہ ہے, یہ ایک واقعہ فال آف اندلس کی طرح تھا, اور یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی تھی جس کو بہت ہی کم ڈسکس کیا گیا. ابھی یہاں بلیک ہول کا میں شکر گزار ہوں کہ ہم یہاں آج اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اس پہ ایک نشست سے زیادہ نشستیں ہونی چاہیے کہ اس کو کور کرنے کے لیے. ابھی اگر دیکھا جائے تو کچھ ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ پہ آتی ہے, کچھ سیاستدانوں پہ آتی ہے, شاید کچھ سوسائٹی پہ بھی آتی ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا پھر ایک بات ہوئی ہے مکتی بانی انڈیا کا رول, ہاں وہ بھی ڈیفینیٹ وہاں موجود تھا. پھر ایک ایوولوشن کا پروسیس آیا کہ بنگالی جب آپ اپنا کیپٹل کراچی سے لے کے یہاں ادھر آ گئے اسلام آباد میں, تو ایک ریزنٹمنٹ آئی کہ ہمارے ریسورسز سے وہاں ایک نیا کیپٹل ڈیولپ ہو رہا ہے. اس کا ایک بڑا نیگیٹو ریئیکشن گیا. اچھا ابھی بات یہ ہے کہ ہمیں میرا خیال ہے اس سے زیادہ تھوڑا ڈسکس کرنا چاہیے اس چیز کو, تاکہ آج ہم ایک لیسن لرن کی بات کر رہے ہیں کہ آج ہم دیکھ سکیں کہ ہمارا ٹیک کیا ہے, ہم نے وہاں سے کیا کیا لیسن لرن کر سکتے تھے, اور ایز اے سوسائٹی یا ایز اے ایک نیشن ہم اس چیز کو آئندہ رپیٹ ہونے سے روک کیسے سکتے ہیں. جس طرح بات ہو رہی ہے کہ بہت سارے پیرافریز میں جو یہاں مسئلے ڈسکس ہو رہے ہیں بلوچستان میں, گلگت میں خود اس چیز کا شاہد ہوں کہ یہ مسئلے وہاں موجود ہیں, اور کیا ہم اس چیز کو لیسن لرن کے طور پہ آئندہ کیا ہم کسی کو سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ حادثہ یا اس طرح کی چیزیں دوبارہ رپیٹ نہ ہوں. تھینک یو. مائک آگے ان کو دے دیں. ایک ابھی ٹائم ختم ہو رہا ہے تو سوالات ایک دو اور لے کے پھر ہم ایک کلیکٹیو رسپانس کی طرف سے. سر السلام علیکم سر, عرفان اللہ تعبیر ہیئر. میرے دو بڑے پریسائزلی کویسچنز ہیں اور دونوں پرویز صاحب سے ہیں. So, sir, having a strong belief in evolution, don't you think this separation was a result of evolution, as many political philosophers believe, among them is Ibn Khaldun? اور دوسرا question, sir, we are here to deliver the real issues to our new generation. So, kindly elaborate who was the actual responsible undemocratic element for this separation. Thank you. فیصل کہاں ہے؟ جی السلام علیکم. جی سر دو سوال ہیں میرے, بلکہ ایک تو حود بھائی سے سر ایک سوال ہے, اور اس سے پہلے سر مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے. یہ آج کا جو ٹاپک ہے کہ 71 کا, تو ولی خان صاحب کی ایک بات یاد آ رہی ہے, خان عبد الولی خان کی. وہ کہا کرتے تھے کہ یہ پاکستان جو ہے نا, تو بنگالیوں نے اپنے گھر میں بنایا تھا مسلم لیگ, نواب وقار الملک اور محسن الملک, اور سب سے زیادہ قربانیاں انہوں نے دی تھی. پھر دوسرے نمبر پر سندھ سے بات ہوئی, کراچی سے جو مائیگریٹ کر کے آئے تھے مہاجروں نے, ان کی بہت زیادہ قربانیاں تھی. تو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ دونوں تو توبہ طائب ہو گئے, اس کے بعد یہ پاکستان جو ہے نا تو یہ پٹھانوں کے لیے بچ جائے گا, بس صرف پٹھان ہی رہیں گے. تو سر اس میں سوال میرا یہ تھا کہ کیا اس کا کوئی لنکیج ہے 1947 سے جو پارٹیشن ہوئی تھی؟ تو دوسرا سر حود بھائی سے سوال ہے سر کہ ٹاپک کے ساتھ ریلیونٹ تو نہیں ہے, لیکن اے پی ایس کا واقعہ آج آرمی پبلک اسکول کا, تو سر اگر اس حوالے سے بھی آپ کچھ ارشاد فرما دیں سر تو مہربانی ہوگی. یہ آخری ایک اور لے لیں گیلانی صاحب سے. جی ویری کوئک. لیسن لرن تو نہیں کیا جا سکتا جب تک کلیکٹیو اونرشپ نہ لی جائے, لیکن اس اونرشپ لینے میں اگر ہم یہ کہیں ڈاکٹر حود بھائی کہ جی بھٹو نے برگلایا, مینجمنٹ میں لیڈرشپ میں برگلانا نہیں, it happened under the watch of Yahya Khan and the institution.
लेट्स एक्सेप्ट वही थे, बरगलाने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं। इसी तरह जो सजाद साहब जो बातें कर रहे हैं कि वो शायद एक रूम छोड़ना चाह रहे हैं अपनी ओनरशिप का, लेकिन वो बीच में ये कहते हैं कि जी मुजीब के जो 6 पॉइंट्स थे उनमें डिफेंस को वो सेंटर को दे रहा था सजाद साहब, आपने गलत बयान किया वो। और फिर आप उसको कंपेयर करके देख लीजिए 6 पॉइंट्स जो कैबिनेट मिशन का जो था चार्टर, हार्डली एनी डिफरेंस। अगर तरह साजिश क्या थी ये भी हमें पता है, और मुक्ति बानी को ट्रेन इंडिया ने किया, बिल्कुल करेगा, लेकिन कमजोरी तो हमारी अपनी थी ना उसमें। तो ओनरशिप लेते हुए शायद हम वो एनालिसिस एक रियलिस्टिक बेसिस पे करें, एक अपने फैक्चुअल और जिसका से शायद ताल्लुक नहीं है। आपने अपने खतर के बारे में कहा 500 वेल्स हैं, 500 वेल्स नहीं है वहाँ। देयर इज वर्चुअली वेरी लिटिल ऑयल एंड गैस पिछले 100 साल से। आपने एग्जाम्पल कंपेरिजन दिया बहरीन से, बहरीन में भी बात बाय द वे ऑयल एंड गैस नहीं है। हाँ, उसी खतर से मेरा ताल्लुक भी, हम बहुत ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट बल्कि एक्सपोर्ट करते हैं फौज में भर्ती को। अच्छा, मेरा चूँकि हम हिस्ट्री को ही डिग आउट कर रहे हैं, तो 1777 और 1799 का जो अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन था, उसके बाद 3 असूल तय हुए कि दुनिया में वही ममालिक या रियासतें जो है वो बका पाएंगी जो एजुकेशनिस्ट होंगी, कैपिटलिस्ट होंगी, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट होंगी। अब इस असूल को हम सामने रखें तो जो ये पाकिस्तान बना उस टाइम बाकी जो है रहना था वो या बंगाल ने रहना था या पंजाब ने, बाकी सारे जो थे वो ला की बुनियाद पर तो बन गए थे, लेकिन सोशलॉजिकली और कॉन्स्टिट्यूशनली या इंस्टीट्यूशनली या एजुकेशनली इतने वेल बिल्ड नहीं थे। यहाँ 2 थियरीज आ जाती हैं। एक तो यह है कि 1905 से ही जो है वो बांग्लादेश में काफ़ी हद तक जो है अवेयरनेस पाई जाती थी और तहरीकें मोस्टली होती थी, और बरतानिया जब आया तो उसने जहाँ जो इंडस्ट्री शुरू करी, अब भी देखें कि बम्बे है, दिल्ली है, या बांग्लादेश है, या पंजाब है, सम पार्ट्स, इसमें अगर उसका नावल पढ़ें कुरतुलैन का, हैदर का आग का दरिया, उसने भी पस मंज़र कुछ ऐसे दिए कि 2 पाकिस्तान तो बने थे। एक तो उर्दुस्तान वाले जो महाजरीन आए थे, इन्होंने हमेशा ही क्लेम किया, तो कुर्बानी तो हमने दी, महाजर तो हम बने। दूसरा इनकी अवेयरनेस थी, और तीसरा ये था कि जनरल मुजीब साहब जब भी आते थे कहते थे इस्लामाबाद की सड़कों से मुझे पटसन की बू आ रही है, यहाँ पैदा वहाँ होती है और रॉयल्टी जितनी हमें मिलनी चाहिए नहीं मिल रही है और वहाँ पर खर्चा हो रहा है। एक जो ये था कि इन चीज़ों को देखें तो इंडस्ट्रियली वो 4 बाकी सूबों को भी चला रहा था, एक भाई बड़ा भाई, तो वो अलहदा होना एक लाजमी अमर था और एक इनएविटेबल था। दूसरा ये था कि पाकिस्तान कैपिटलिस्ट बुनियादों पर, आर्म्ड बुनियादों पर एक गैरिजन स्टेट बना। और बस मैं चले लास्ट करता हूँ। भुट्टो साहब एक सोशलिस्ट के तौर पर फैज़ अहमद फैज़ के पुश अप और मास्को के पुश अप पर एक नई ताकत के तौर पर ज़हूर पजीर हो रहे थे, और मुजीब साहब को एक ही सूबे से असबियत की बुनियाद पर सारी सीटें अक्सरियती दिलवा कर उसको वज़ीर-ए-आज़म बनाकर उन भुट्टो साहब को सोशलिस्ट मुल्क या सोशलिस्ट जो है वो फिलासफी के तहत नहीं चलना चाहते थे। इसमें अमेरिका जो है वो मुखालिफ था, और वो फिर बने भी हैं। उन्होंने कहा कि तुम उधर हम इधर। बाद में यही हुआ कि भुट्टो साहब को सजाए मौत हुई। जो तहरीक चली नफाज इस्लाम की, वो रूस को तोड़ने का बायस बनी। मेरा ख्याल है काफ़ी हो गया जी, काफ़ी हो गया। तो क्या ये 2 वजूहात थी कि बांग्लादेश इनएविटेबल था और दूसरा वाकई भुट्टो को सोशलिस्ट कंट्री बनाने से बचाना था, क्योंकि इसके पीछे अमेरिका था। ये बात सही है कि पाकिस्तान का आइडिया शुरू हुआ बंगाल से, और सबसे ज़्यादा शौक तो बंगालियों को था। लेकिन सन 47 में पाकिस्तान के बनने के बाद उन्हें जल्द एहसास हो गया कि अब उन्हें एक नौ आबादी के तौर पर तस्वुर किया जा रहा है। यहाँ पर ये देखिए कि जिन्ना साहब पहली बार ढाका गए 7 महीने के बाद, यानी कि पाकिस्तान के बनने के 7 महीने बाद वो पहली मर्तबा उधर तशरीफ़ ले गए, और जाते ही उन्होंने कहा कि तुम्हारी ज़बान यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ उर्दू चलेगी। जिसके बाद उधर हंगामे हो गए, तो उन्होंने कहा कि ये जो हंगामे करने वाले लोग हैं ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं और ये बाहर की किसी ताकत की ईमा पे ये काम कर रहे हैं।
So he described them as enemies of Pakistan. क्या पाकिस्तान इकट्ठे रह सकता था? बहुत मुश्किल है. ये याद रहे कि 1000 मील का फासला था ईस्ट और वेस्ट में, और बीच में हिंदुस्तान, और रास्ता इतना लंबा था कि अगर आप समुद्री जहाज पे जाते तो 6 हफ्ते कम से कम लग जाते. तो बहुत मुश्किल है कि इकट्ठे रह सकता. लेकिन फिर भी अगर हमने कुछ इंसाफ किया होता, अगर दारुल हुकूमत उधर शिफ्ट हो जाता, अगर हम पटसन से जो कमाया हुआ ज़र मुबादला है उनको वापस दे देते बजाय इसके कि हम यहाँ उस पर कंट्रोल करते, तो वो रंजिशें कम होती. अच्छा, हमने क्या सीखा बांग्लादेश के बनने से? एक तो ये कि हमने बलूचिस्तान के ऊपर फौजकशी कर ली और टिक्का खान को वहाँ भेजा, और फिर उसके बाद हमने ये ज़रूरी समझा कि बम बनाया जाए. तो उसके बाद और बम बनाने के पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी, और ये मैं आपको बताऊं कि 16 दिसंबर सन 71 के 6 हफ्ते बाद मुल्तान में मीटिंग हुई थी, जिसमें इस मुल्क के जितने भी उस वक्त साइंसदान थे उनको बुलाया गया, और भुट्टो साहब ने कहा कि बम बनाना है हमें, कितनी देर में बम बना सकते हो? तो उधर उनके बीच में कंपटीशन लगी, आखिर चाइनीज ने हमें दे दिया तो वो सब कुछ ठीक हो गया. AQ खान साहब उसके कई साल बाद ये रिकॉर्ड पर उनका कहना है कि अगर हमारे पास बम होता उस वक्त तो कभी मशरकी पाकिस्तान हमसे अलहदा ना हो सकता. तो मेरी उनसे एक दफ़ा मुलाकात हुई तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब आपने ये कहा कि बम अगर होता तो पाकिस्तान बच जाता, आप करते क्या उस बम के साथ? तो उन्होंने कहा कि देखें, एक दफ़ा ये चीज़ हमारे पास हो ना तो दूसरा जो है कभी हमला करने का सोच ही नहीं सकता. तो मैंने कहा आप कितनी देर तक सप्लाई कर सकते? उधर आपने अपनी फौज भेजी है, 90,000 फौजी भेजे हैं या लाख भेजे हैं, आप उनको कब तक सप्लाई कर सकते? जब सप्लाई का रूट जो है, वो जो रास्ता है वो समुद्री जहाज के जरिए से है, आप उसको ज्यादा देर तो चला भी नहीं सकते. अरे अच्छा, अगर ये नहीं तो मेरे कलकत्ता पे हम फेंक देते. दैट वाज हिज लेवल ऑफ थिंकिंग. तो फिर उसके बाद क्या होता? अच्छा चौधरी साहब, वो बाबा जान कह रहे हैं कि ये चलें मशरकी पाकिस्तान अलहदा होते वक्त तो दानिशमंदों का जो किरदार था सो था. अभी उनको लगता है कि एक बांग्लादेश जो है वो उधर नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जो है वो पनप रहा है. तो उस हवाले से वो जानना चाहते हैं कि आप हमारे लिए क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप अपनी सिमत वाज़े करें. जो दानिश्वरों का शऊर आम है वो क्या किधर? जी, मेरा ख्याल है कि कंप्लेंट इनकी जायज़ है और ये सुनी जानी चाहिए. अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अखबारात ने, PTV को हम छोड़ दें, जंग, नवाए वक्त और डॉन तो उस वक्त मौजूद थे ना. यानी डॉन जैसा सीरियस अखबार भी अवामी लीग को कंडेम कर रहा था और मिलिट्री एक्शन को जस्टिफाई कर रहा था. याह्या खान को कहता था सोल्जर स्टेट्समैन. ये हसन ज़हीर की किताब में ही है ये, कि सोल्जर स्टेट्समैन डिक्लेयर करके उनकी तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे थे. जंग और नवाए वक्त में तो नज़में छपती थी जनरल न्याज़ी की तारीफ़ में. तो ये अनफॉर्चुनेटली हमारी बहुत ही बदकिस्मती की बात है. और हम न्यूयॉर्क टाइम्स से बड़ा गिला करते हैं कि जी उन्होंने इराक इन्वेजन पे साथ दिया गवर्नमेंट का. उन्होंने तो साल के अंदर अंदर माफ़ी मांग ली अपने कारीन से. तो हमारे अखबारात ने, जिनको बहुत सेल्फ राइचसनेस है जिनके पास, उनको अपनी अखलाकी बर्तरी का बड़ा जोम है, लेकिन उन्होंने आज तक माफ़ी नहीं मांगी कि हमने अपने आवाम को गुमराह किया और हमने सच नहीं बोला. वैसे वक्त हमारा ख़त्म हो चुका है उसूली तौर पे. अब अगर आप बैठेंगे अपने खर्चे पे बैठेंगे तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं. अगर बैठने का चाहते हैं, इस डिस्कशन को जारी रखना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि बस बहुत हो गई
सीखा तो हमने वैसे भी कुछ नहीं है तो बस आगे बढ़ जाए। हाँ, मेरा ख्याल है आप लोग अपनी राय दें ताकि कथारसिस तो होता रहे ना कम से कम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ताहिर है और जो शकील साहब ने बात की बेसिकली कि जो फॉल ऑफ ढाका था बेसिकली वो वाज इन फैक्ट द राइज ऑफ ढाका। चाहे वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वहाँ पे देख लें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उनके देख लें, जेंडर पैरिटी देख लें, या कोई भी और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आप देख लें। सेकंड जो मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द बिगेस्ट लेसन्स जो कि फॉल ऑफ ढाका से जो कि बेसिकली 1971 से हमें मिलता है वो ये है कि जो रिलीजन एज अ बाइंडिंग फोर्स है वो एक फ्लॉड स्ट्रेटजी है। बेसिकली जो सोशल ग्लू है वो फेडरलिज्म में है, वो डेलीगेशन ऑफ पावर में है, वो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी में है, जो कि हमने लेसन सीखा 18th अमेंडमेंट ला के। लेकिन आज उसकी रिवर्सल की बातें हो रही है। नेशनल डिस्कोर्स आप उठा के देख लें, बहुत दफ़ा आर्टिकल्स आते हैं टेलीविज़न टॉक शोज़ में आपको, तो आप नहीं समझते कि जो थोड़ा बहुत हमने लेसन लर्न किया था 2010 में, जो जरदारी साहब ने जो भुट्टो साहब के कारस्तानियाँ थी उसको थोड़ा सा उसको सही कोर्स पे डालने की कोशिश की, आज फिर उसको दोबारा से रिवर्स करने की कोशिश की जा रही है। इसके ऊपर प्लीज लाइट अगर कोई थ्रो कर दे, आई शैल बी थैंकफुल। ओके, मुख्तसर रखिएगा जी। सर आप इस सब सिस्टम को कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन आप जिसने पार्टीशन की लॉर्ड माउंटबेटन उसको नहीं क्रिटिसाइज करेंगे कि उसने गलत किया, कि मतलब एक कोने पे एक था सर और एक तरफ उन्होंने दूसरे बंदे को अटैच कर दिया। इन्होंने वैसे कहानी खत्म कर दी है तो 47 से बात शुरू करें, कहानी खत्म करें सर। आगे क्या हम उन्हें नहीं क्रिटिसाइज करेंगे? मतलब उनकी भी तो एक गलती थी सर। इन्होंने बेसिकली उन्होंने वो ट्रेन की जो ना चैन खींच ली ट्रेन को। कुलदीप नायर ने ना उससे सवाल किया, वो मॉडरेट कमीशन के चेयरमैन थे, क्या नाम था, रेड क्लिफ से, तो उसको इंटरव्यू का मौका मिला। बड़े अरसे तगोदौग करते रहे कि मुझे इंटरव्यू का मौका मिले, मैं उससे पूछूं रेड क्लिफ से कि ये क्या किया। उन्होंने कहा जी कि लाहौर तो हमारा सिखों का शहर था, आपने वो पाकिस्तान को दे दिया। तो रेड क्लिफ ने ना हंसते हुए जवाब दिया, मैंने कहा कि पाकिस्तान के पास कोई बड़ा शहर ही नहीं जा रहा उधर होना जरूरी है। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं पूछना ये चाह रहा था, मेरा नाम मुस्तफ़ा है, कि चलें वो कहते हैं ना कि तारीख से जो है हमने सिर्फ ये सीखा है कि हमने कुछ नहीं सीखा, और चलें जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब जो हो रहा है बांग्लादेश की जो मौजूदा हालत है, जैसा कि वहाँ पर आज तरक्की जैसा कि हम देख सकते हैं, और ख़वातीन के बुनियादी हकूक़ के हवाले से, तालीम के हवाले से, और जो बुनियादी जमातें हैं, शिदत पसंद जमातें, चाहे वो मजहबी हों चाहे लिसानी हो, किसी भी तरह की, उनको लगाम डाली गई है। और कुछ ऐसे इदारे जो हैं वो चाहे किसी भी तरह के, उनको थोड़ा सा कंट्रोल किया गया है। लेकिन क्या जैसा कि हम माजी से ना सीख सके, लेकिन आज के बांग्लादेश से हम कुछ सीख सकते हैं और इसको पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी है इस पर अप्लाई किया जा सकता है, क्या नहीं? उनको माइक दे दें जरा। ये हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अब्दुल्ला संधिया। सर मेरा एक पहला सवाल बहुत छोटा सा है, ये सर नो में आंसर मुझे चाहिए कि अगरतला साजिश केस जो है, अगरतला साजिश केस ये हकीकत है या नहीं है? इसके बाद मैं अपना दूसरा सवाल करूँगा। सर आप जवाब दीजिए कि ये मेरा ख्याल है कि आप फिर मॉडरेटर बनने के चक्कर में सर दूसरा मेरा सवाल ये है कि ब्रिगेडियर सादुल्लाह अपने किताब ईस्ट पाकिस्तान टू बांग्लादेश में लिखते हैं कि 1970 के सैलाब में जो इमदाद फौज कर रही थी अपने हेलीकॉप्टर्स को लेकर, और जो कुछ भी उनके पास था, वो कभी भी और किसी भी अखबार में नहीं छपते थे, और वो किसी भी मौसमी हालात की वजह से या हेलीकॉप्टर की ख़राबी की वजह से जिन जगहों पे नहीं पहुंच पाते थे, उनकी खबर जो है वो अखबारों पे छपती थी कि फ़ौज यहाँ पे इमदाद नहीं कर रही है और ये सारे काम नहीं करे। हमने वो सारी बातें चलो हमने अभी तक की हैं कि पाकिस्तान ने उनके साथ क्या किया, क्या क्या जुल्म हुई। क्या ये जो ताली थी ये सिर्फ एक हाथ से बजी, उधर से कुछ नहीं था? क्या उधर के लोग बिल्कुल मजलूम थे और क्या उनकी तरफ से कुछ भी नहीं था? हाँ, मजलूम थे और इसीलिए वो उठ खड़े हुए। और देखिए, प्रोपेगेंडा और काउंटर प्रोपेगेंडा तो हमेशा होता है, लेकिन जो असल बात है ना वो फिर कभी ना कभी ऊपर आ जाती है। आज क्या पता इधर बलूचिस्तान में क्या कुछ हो रहा है कि
اس میں ایران بھی ہے, اس میں افغانستان بھی ہے, اس میں انڈیا بھی ہے, اس میں یہ بھی ہے, اس میں وہ بھی ہے. لیکن آپ جب بلوچ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تم خوش ہو, وہ کہتے ہیں نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم پر حکمرانی کی جا رہی ہے باہر سے, پنجاب ہم پر حاوی ہے. اگر آپ بلوچستان جائیں, گوادر جائیں, تربت جائیں, خزدار جائیں, جہاں بھی آپ جائیں, تو جو آپ کو ادھر کے سیکیورٹی فورسز دکھائی دیں گے وہ کیا مقامی ہیں؟ نہ, وہ باہر کے آئے ہوئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم محکوم لوگ ہیں. اس سے تو اختلاف نہیں ہو سکتا. اچھا, آپ نے جو بات کی کہ بنگلہ دیش سے کیا سیکھا جا سکتا, بنگلہ دیش نے اتنی ترقی کیسے کی؟ اول یہ کہ کچھ وقت تو ادھر فوجی حکومت رہی, ضیاء الرحمان سب کچھ, لیکن وہ پھر ہٹ گئی وہاں سے. انہوں نے سب کچھ فوج کے حوالے نہیں کیا ہے. فوجی اخراجات ان کے بہت مناسب ہیں, اور انہوں نے اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, کھٹ پٹ ہوتی رہتی ہے انڈیا کے ساتھ, لیکن یہ نہیں کہا ہے کہ تم ہمارے ابدی اور ازلی دشمن ہو, وہ نہیں کہا. پھر آپ دیکھیں کہ وہاں جو خواتین ہیں, جو بنگالی خواتین ہیں, وہ ویسی نہیں ہے جیسا کہ پشاور میں آپ کو دکھائی دیں گی. وہ ورک فورس کا حصہ ہے. جب 50% آپ کی آبادی عورتوں کی ہے اور آپ ان کو ورک فورس سے علیحدہ کر لیتے ہیں, تو پھر آپ معاشرتی ترقی کی کیسے امید کریں گے؟ پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب سیکیورٹی اسٹیٹ نہیں ہوتی نا, تو پھر اور بہت سی قوتیں پھر ادھر آپریٹ کر سکتی ہیں, جیسا کہ این جی اوز ہیں. اب گرامین بینک نے وہاں پر سستے داموں جو قرضے دیے ہیں, اس سے بڑا فرق پڑا ہے. ادھر لوگوں نے اپنی چھوٹی انڈسٹریز شروع کی ہیں. پاکستان میں مائکرو فائنانس تو شروع ہو ہی نہیں سکا. این جی اوز تو یہاں دشمن ادارے سمجھے جاتے ہیں. تو یہ فرق ہے ان میں اور ہم میں. لیکن سب سے جو بنیادی بات ہے نا, جو بنیادی بات ہے, بنگلہ دیش اپنے آپ کو کوئی نظریاتی ملک نہیں کہتا. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا نظریہ پاکستان, جس کی وجہ سے پاکستان قائم ہے. کوئی نہیں, پاکستان کو کسی نظریے کی ضرورت نہیں ہے, بن گیا ہے, اور آپ اس کو ایک نیچرل طور پر چلنے دیں. یہ کوئی آئیڈیالوجی ہم پر مسلط نہ کریں. تو بنگلہ دیش کی ترقی, اس کی خوشحالی کا راز اس میں پنہا ہے. سجاد اظہر صاحب آخری ایک کمنٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کے بعد اگر آپ کی اجازت ہو تو وائنڈ اپ کرتے ہیں. تاریخ کو نا اصل میں سمجھنے کے لیے صرف تاریخ کا علم کافی نہیں ہوتا. ہمیں اس دور میں لکھا گیا لٹریچر کو بھی ریویو کرنا پڑتا ہے کہ وہ اس دور میں کیا لکھا جا رہا تھا. بایوگرافیز لوگوں کی ہیں, چھوٹے چھوٹے روزنامے اور ڈائریوں میں بھی بعض اوقات کچھ عجیب باتیں مل جاتی ہیں. تو اپنا شکیل چودھری صاحب فرما رہے تھے کہ وہ جو ہماری جو اشرافیہ تھی وہ بنگالیوں کے ساتھ کیسے سلوک کرتی تھی. تو یہ سلوک جو اشرافیہ اس وقت بنگالیوں کے ساتھ کر رہی تھی, یہ میں ایک جو ہے نا, چونکہ میں جرنلسٹ ہوں, اور جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے اور بیوروکریسی ہے اور اشرافیہ, اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا اور ان کو سمجھنے کا اور ان کے وے آف ورک کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو میں نے ایک رائے قائم کی ہے کہ بہت سی چیزیں جن کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پیچھے سے کوئی بڑی گہری پلان شدہ ہیں, وہ بعض اوقات ان کی حماقتوں کا نتیجہ ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی. اس کے پیچھے کوئی بڑی پلاننگ نہیں ہوتی. مثلاً جب پنجاب کے اندر یا سندھ کے اندر لوگ بجلی کے لیے یا اس کے لیے کہتے ہیں جی بجلی نہیں آ رہی, اور وہ مظاہرے کرتے ہیں اور جلاتے ہیں, تو انتظامیہ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ایک رپورٹ بنا کے بھیج دیتی ہے, جی تو بجلی چور ہیں, بجلی دیتے نہیں ہیں, اور اس فارمولے کے تحت ہم ان کو اتنی دے سکتے ہیں. لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ بجلی چوری ہماری ہی انتظامی مشنری کے تعاون سے ہو رہی ہے. لیکن جب یہ آپ کے یہاں مظاہرہ ہوتا ہے تو ان کے لیے آسان وے رپورٹ بنانے کا یہ ہوتا ہے کہ یہ تو انڈین ایجنٹ ہے, یہ تو راہ ملوث ہے اس میں.
تو یہ جو اسرافیہ کا جو طریقہ کار ہے اور ایڈمنسٹریشن کا، یہ دیکھیں ہماری جو ایڈمنسٹریشن سولس جو ایڈمنسٹریشن ہے یہ جو انڈین سروس کا جو انفراسٹرکچر تھا اسی سے ہے، اور آج بھی ان کا جو مزاج ہے وہ بالکل وہی ہے. ایک کرتار سنگھ دگل جو ہے وہ ایک انڈیا کے بڑے سینئر پارلیمنٹیرین تھے اور رائٹر بھی تھے، ادیب بھی تھے. تو ان کی آٹو بایوگرافی ہے، تو وہ پنڈیز میں 1920 اور 1930 کے درمیان پڑھتے رہے. تو اس میں ان کی بایوگرافی جب میں پڑھ رہا تھا چودھری صاحب، تو اس میں ایسے لاتعداد واقعات ہیں کہ صرف بعض اوقات انگریز بچوں کو کھیلتے دیکھتے ہوئے ایک بچہ دیکھ رہا ہے ان کی عمر کا، اور ان بچوں کے ذہن میں بھی، انگریز بچے میں بھی یہ تاثر ہے کہ یہ ایک محکوم قوم ہے اور یہ بچہ ہمارا، یہ ہمیں کھیلتے یہ کیوں دیکھ رہا ہے، وہ سارے مل کے اس کو پیٹتے ہیں. ٹھیک ہے نہیں؟ اس وقت بھی ایسے واقعات تھے. اور آج جو ہماری بیوروکریسی ہے، جس طرح آپ بنگال کی آپ نے مثال دی، یہ مثالیں آج بھی آپ کو بلوچستان، پنجاب کے دور دراز علاقوں میں جو ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ لوگوں کے ساتھ اس سے بدتر سلوک کرتی ہے جو بنگالیوں کے ساتھ ہو رہا تھا. جی بریفلی میں کہوں، ابھی یہاں پہ کسی دوست نے کہا کہ جی بریگیڈیئر سعد اللہ نے یہ لکھا ہے کہ جو اچھی چیزیں تھیں، اور وہاں سائیکلون آیا تھا بھولا کے نام سے، تو اس میں جو آرمی جو رول ادا کرتی تھی اس کی رپورٹنگ نہیں ہوتی تھی. بھائی ہمارا تو گلہ یہ ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہے اس نے سچائی نہیں بتائی. آرمی کا تو کنٹرول تھا میڈیا پہ. اگر آپ یہ کہیں کہ نیو یارک ٹائمز میں ان کی اچھی کوریج نہیں ہوتی تھی تو وہ صحیح ہوگا، لیکن پاکستان کے اخباروں میں تو نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی ملٹری نے کوئی ریسکیو آپریشن کیا ہے تو اس کی کوریج نہ ہو. بلکہ وہاں بنگالیوں کو تو گلہ یہ ہے کہ مغربی پاکستان نے بڑی ایپتھی دکھائی. یحییٰ خان کا دیکھ لیجئے گا کس دن آیا تھا سائیکلون، اور یحییٰ خان کتنے دنوں کے بعد وہاں گئے تھے، کتنے لوگ وہاں مرے تھے. یہ تو ہمارے میڈیا کی ٹوٹل ایپتھی تھی. چلیں جی، میرا خیال ہے کہ بس سلسلہ اب یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. جیسے کسی بھی قوم کو، پاکستان کو اس بات کا حق تھا مسلمانوں کو ہندوستان میں کہ وہ اپنے لیے الگ ملک بنائیں، بنگالیوں کو بھی اس بات کا بالکل اسی طریقے سے حق تھا کہ وہ اپنے لیے الگ سے ملک کی خواہش کریں. ان کا ملک بن چکا ہے، ہمیں بڑے دل کے ساتھ ان کی آزادی کا احترام کرنا چاہیے، بالکل اسی طریقے سے جیسے ہم دنیا سے اپنی آزادی کا احترام کرنے کی خواہش رکھتے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ ہمارے مسئلے مسائل وہیں پہ اٹکے ہوئے ہیں جہاں پہ اٹکے ہوئے تھے. بلوچستان کو، فاٹا کو، گلگت بلتستان کو، سب کو ہم سے ابھی تک وہی شکایتیں ہیں جو کہ بنگلہ دیش کو، مشرقی پاکستان کو رہیں. خوشی کی بات آج کی یہ ہے کہ یہاں پہ پشتونوں کی، بلوچوں کی، گلگت بلتستان کی، مہاجروں کی، اور اس طرح کے تمام جتنے بھی میرا خیال ہے کہ سرائکی کشمیر کے جتنے بھی طبقات ہیں پاکستان میں جن کی شکایتیں ہیں وہ یہاں پہ آئے. اور اس سے بھی اچھی بات یہ ہوئی کہ آپ لوگوں نے نہ صرف یہ کہ اچھے سوالات کیے، بلکہ سوالات کی صورت میں بھی اور اپنے رائے کی صورت میں بھی اچھی رائے اس میں آپ نے اضافہ کیا، اور کم از کم ہمارا بھی کتھارسس ہوا اس میں اور آپ کا بھی کتھارسس ہوا. اور اسی طریقے کی اور اچھی محفلوں کی خواہش کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں اور پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے.